استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آج کی یہ تقریب بالخصوص حج پر تشریف لے جانے والے حجاج کرام کی تربیت کے عنوان سے معنون ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پورے سفر حج کے جو جملہ مناسک ہیں، جو ترتیب ہے اور جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں، اس کے اندر جو احتیاط ہے، ان تمام کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. بہت سارے حجاج کرام جو خاص طور پر اس سال سفر حج پر جا رہے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. بند ہے بار والا. وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور باقی بھی بہت سارے احباب اور حضرات یہاں موجود ہیں کہ جو اسی شوق کے ساتھ کہ دین کے علم کو سیکھا جائے اور ان حج کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. اور انشاءاللہ باقی حجاج کرام اور جو مہمان ہیں وہ بھی ان قریب ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ شریک ہوتے جائیں گے. تو عشاء کی اذان تک جتنا ہمارا یہ سلسلہ کور ہو گیا تو وہاں ہم اسے موقوف کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز کے متصل بعد جو ہمارا رہ جائے گا تو اسے ہم کوشش کریں گے کہ 10 بجے تک انشاءاللہ ہم اسے وائنڈ اپ کریں. ممکن ہے کہ 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں، چونکہ جب ہم تفصیل میں نکلتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مزید ایلوبریٹ کرنے اور واضح کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے. سب سے پہلے یہ جو سفر حج ہے، اس سفر حج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا جو اصطلاحی معنی ہے حج کا، وہ یہ ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، اسے حج کہا جاتا ہے. کچھ شرائط ہیں کہ جن شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ اگر کوئی عرفات کے میدان میں مخصوص وقت میں ٹھہر جاتا ہے اور ساتھ طواف الزیارہ کرتا ہے جو اس کی مخصوص اوقات ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس حج کی فرضیت کو پا لیتا ہے. اور جس میں یہ مخصوص شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ کبھی اس حج کا جو شرعی حکم ہے وہ فرض ہوتا ہے، کبھی جو ہے اس کو سنت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اسے نفل کا درجہ دیا جاتا ہے. تو جب ہم مخصوص شرائط کی جب بات کرتے ہیں کہ وہ مخصوص شرائط کون سی ہیں کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے کسی شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 شرائط ہیں. ایک وقت میں اگر یہ 6 شرائط کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس پر اس سال کا جو حج ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اب وہ 6 شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی کہ وہ مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، تیسرا یہ کہ وہ عاقل ہو، چوتھا یہ کہ وہ تندرست ہو جسمانی طور پر اور بینا ہو، آنکھ والا ہو، چھٹا یہ کہ آزاد ہو، اور جو پانچواں ہے جو اہم ہے کہ اخراجات سفر کا مالک ہو، اور اگر وہ کسی گھر کا کفیل ہے تو وہ واپسی تک ان کے لیے نان نفقہ کا انتظام کرنے والا ہو. یعنی اس سے مراد اتنا مال ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے تو اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر کعبۃ اللہ پہنچنے تک جملہ مناسک کو ادا کرنے، پھر وہاں جتنے دن اس کا قیام ہے اس تمام قیام، اور اس قیام کے بعد واپس پاکستان اپنے گھر آنے تک جتنے بھی لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، ان تمام کے اخراجات کو پورا کرنے کی اس میں استطاعت ہو،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی شخص کا اور گھر کے افراد کا اگر وہ کفیل ہے تو خود تو جا رہا ہے لیکن پیچھے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے تو ان کے اخراجات کا بھی وہ مالک ہو. تو اتنا مال اگر اس کے پاس جمع ہو جائے اور ساتھ یہ 5 شرائط بھی اس کے ساتھ پائی جا رہی ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس پر اس سال کا جو حج ہے وہ فرض ہو جائے گا. تمام شرائط کے موجود ہونے کی وجہ سے جب حج فرض ہو جائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کا اسی سال حج ادا کرنا لازم ہے. اس میں جو تاخیر کی جائے گی اس میں وہ گناہگار ہوگا. جیسے مثال ہم نے پہلے جمعے میں بھی ذکر کی تھی کہ کسی شخص کے پاس یہ شرائط کسی سال میں پوری ہو جاتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی بچوں کی ذرا شادی کر لوں پھر اس کے بعد حج کر لوں گا، کاروبار ذرا مزید اسٹیبل ہو جائے پھر میں حج کر لوں گا، میں نے یہ گھر کا کام ذرا چھیڑ دیا ہے، گھر میرا بن رہا ہے تو یہ ذرا گھر کے اخراجات میرے مکمل ہو جائیں تو پھر حج کر لوں گا. تو یہ جو عذر ہیں یا جو ذہنی اختراعات ہیں اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. یہ شرائط جو 6 ذکر کی گئیں اگر پائی جائیں تو اسی سال اس پر جو ہے وہ حج کرنا لازم ہو جاتا ہے اور اس کی جو تاخیر ہوگی وہ گناہ کا ذریعہ اور سبب بنے گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرض حج جلد ادا کرو، کیا معلوم کہ آئندہ زندگی میں کیا پیش آ جائے. تو یہ تو ہم صبح و شام اور رات اور دن اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کل جو ہے وہ اس سے ہم عاری ہوتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا اور اس میں جو تاخیر ہے اس سے بچنا ضروری ہے. پھر حج کی فرضیت اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ہے. یہ ہم پہلے جمعۃ المبارک میں بھی ذکر کر چکے ہیں. یہ آیت نمبر 97 ہے سورہ آل عمران کی، جس میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. اور کون سے لوگ حج کریں؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو رستے کی قدرت رکھتے ہوں اور رستے کی استطاعت رکھتے ہوں. وہ پیچھے شرط میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا. اس آیت سے حج جو ہے اس کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس سے انکار کرے گا، جو اس کا کفر کرے گا یعنی اس سے منع کرے گا، اس سے انحراف کرے گا، اس کو ہلکا جانے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ عالمین سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت اور محتاجی نہیں ہے، سارے عالم اس کے محتاج ہیں. تو یہ جو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمل جو حج ہے یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو فقہاء نے فرمایا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہوگا اور مرتد ہوگا. یہاں تک کہ اگر وہ اس کو عبادت بھی مانتا ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ بہت ثواب ملتا ہے، لیکن سب کچھ ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے، تو عبادت ماننے کے باوجود اس کی فرضیت کا ماننا ضروری ہے. تو اس کو فرض ماننا بھی لازم اور ضروری ہے. جو حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تو گویا کہ وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے اور قرآن کے حکم کا انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک اعتبار سے سمجھیں گے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حج کے فضائل پر بہت ساری روایات، احادیث ہماری امہات کتب میں جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کی اتنی کثرت ہے کہ تقریباً فقہ کی کتب ہوں یا احادیث کی کتب ہوں، جہاں کہیں بھی حج کا تذکرہ ہے تو وہاں فضیلت کو ضرور بیان کیا ہے. بہت کثرت کے ساتھ احادیث کو بیان کیا گیا کہ جو اس عظیم سفر کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. ایک دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ سنن ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا. فرمایا کہ حج و عمرہ کا جو سفر ہے وہ گناہوں کو اور محتاجی کو انسان سے ایسا دور کر دیتا ہے کہ جیسے کہ آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے، چاندی اور سونے سے جو ہے وہ میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح سے ایمان والے سے اس سفر کی برکت سے کیا دور ہو جاتا ہے؟ گناہ دور ہو جاتا ہے اور محتاجی دور ہو جاتی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور وہ گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کہ جیسا اس دن کے
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے وہ گناہوں سے پاک تھا، حج کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کو ایسا ہی پاک فرما دیتا ہے۔ پھر جب ہم حج کی بات شروع کرتے ہیں اور حج کے مسائل اور اس کے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہی آتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جناب جن چیزوں کے ذریعے سے اس حج پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن جہاں ہم سے کوئی خطا ہوگی، جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوگی، تو اس کی کمپنسیشن کے لیے کچھ جو ہے وہ جرمانے رکھے گئے کہ تم سے اگر یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے بدلے یہ جرمانہ لگ گیا ہے، اس کو پے کر دو تو کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو جنایات ہیں، حج کو عمرہ کے جو جنایات ہیں، تو اس کے جو کفارے ہیں وہ یہ 3 طرح کے ہیں۔ سب سے چھوٹا جو کفارہ ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دم کہلاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بدنہ کہلاتا ہے۔ صدقہ کم ہوتا ہے، سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اس سے مراد صدقہ فطر ہے۔ جب صدقہ فطر سے مراد جب ہم لیتے ہیں تو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ 2 کلو آٹا ہے یا 2 کلو گندم ہے۔ تو مارکیٹ جو بھی ریٹ ہوگی، نارمل جو آٹا ہوتا ہے وہ 2 کلو، 2.25 کلو کا جو وزن ہوگا وہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے، جو ہم عید الفطر کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہی صدقہ ہے، صدقہ فطر۔ جب کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جنایت ہو جاتی ہے، تو اس پر یہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دم ہے۔ دم سے مراد چھوٹا جانور ہے، یعنی جیسے بکرا، بکری ہے، اسی طرح سے بھیڑ وغیرہ ہے، یا پھر بڑے جانور کا ایک حصہ، جیسے ہم قربانی میں بھی رکھتے ہیں کہ بڑے جانور کا ایک حصہ یہ چھوٹے جانور کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو دم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ کے مقابلے میں کوئی بڑا جرم کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، اس کی بھی آگے ہم انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا ہے بدنہ۔ بدنہ سے مراد بڑا جانور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی بھی جو ہے وہ اسی جانور کے مقدار کے برابر کی ہے، تو اسی لیے اس پر بدنہ جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے کفارات ہیں جو اس حج کے سفر میں جو ہے ایک حاجی کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں مختلف مقامات پر۔ لیکن جتنے بھی لوگ اس سفر پر جاتے ہیں وہ کرنے حج ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 قسم کے حج ہیں کہ جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ 3 قسم کے حج یہ ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تینوں حج ہیں اور تینوں کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کی اقسام ہیں، یہ تینوں حج کی اقسام ہیں۔ اور جب ان کو حج کی اقسام ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر جتنے بھی حجاج ہیں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو عمومی طور پر میقات سے باہر سے لوگ آتے ہیں، جیسے ہم پاکستان سے جا رہے ہیں تو ہم میقات کے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں، تو میجورٹی جو پاکستان سے جا رہی ہوتی ہے تو ان میں سے اکثریت، یعنی اگر 90% کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تو یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ باقی حج افراد اور حج قران کہلاتا ہے۔ اگر قران کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو سادہ سی تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی حاجی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور وہ جب احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد پھر وہ اس احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیتا ہے کہ یہ جو میں نے احرام پہنا ہے اسی میں میں عمرہ بھی کروں گا اور اسی احرام کے اندر میں حج بھی کروں گا، تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قارن کہلاتا ہے، یعنی حج قران کرنے والا ہے وہ قارن کہلاتا ہے۔ جو قران کرنے والا جو قارن ہے وہ جب گھر سے روانہ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی کہ یہ جو احرام پہن لیا یہ اب جا کے اترے گا جب حج بھی ادا ہو جائے گا، اس سے پہلے نہیں اترے گا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ مشکل ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر حج ہے 25 یا 26 کو، آپ کو مینا جانا ہے 24 کو، آپ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں 17 کو، تو 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 یعنی 10 دن کے قریب جو ہے وہ آپ جو ہے یہ احرام کی پابندیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو اس سے بھی پہلے جا رہے ہوں، سفر میں اللہ نہ کرے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو یہ چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے تو اس کی فضیلت بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، جس کو قران کہا جاتا ہے۔ آپ تھک جائیں گے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم آپ کو دے دیں گے، اس کی پراپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری قسم ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، دوسرا تمتع ہے۔ تمتع کرنے والا متمتع کہلاتا ہے،
حج تمتع ہم اختیار کرتے ہیں، تو ہم جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب احرام پہنتے ہیں، اگرچہ ہمارے خیالات میں حج کا ہی سفر ہے، لیکن جو احرام ہم پہن رہے ہیں وہ احرام ہم حج کی نیت سے نہیں بلکہ ہم عمرے کی نیت سے باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ احرام باندھ کر ہم یہاں سے جاتے ہیں، وہاں جا کر عمرہ کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں۔ ان ارکان کی ادائیگی کے متصل بعد جو ہے ہم اپنے احرام کو کھول دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس 5 دن ہوں، 4 دن ہوں، 8 دن ہوں، 12 دن ہوں، جتنے بھی دن ہوتے ہیں ہم ان دنوں میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، دیگر عبادت ریاضت میں عام لباس میں کرتے ہیں۔ لیکن پھر جیسے ہی حج کے ایام شروع ہونے لگتے ہیں، 7 کی رات یا 8 کی صبح کو جو ہے ہم وہ احرام دوبارہ پہنتے ہیں، اور اب ہم حج کی نیت الگ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس احرام کو باندھ کر ہم مناسک حج کی ادائیگی کو جاتے ہیں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو وہ تمام مناسک کی ادائیگی کے بعد حج کے احرام کو کھولتے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور ہم اس کو زیادہ بریفلی ڈسکس کریں گے اور اس کو تفصیل میں بیان کریں گے تاکہ جو مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہوں ہم اس کو زیادہ سیکھ سکیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ افراد کی ہے۔ اس میں عمرے کو حج کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا جیسے قران میں جوڑا جا رہا تھا۔ اس افراد میں جو ہے وہ صرف اور صرف حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ یعنی مثال اس کی یوں ہی ہے کہ کوئی شخص مثال ہے کہ یہیں سے وہ نیت کرتا ہے کہ میں حج افراد کر رہا ہوں، اور 22 تاریخ ہے، وہ یہاں سے روانہ ہوا، اس نے حج افراد کی نیت کی۔ جیسے ہم پہلے جا کے ڈائریکٹ عمرہ کرتے ہیں، تو حج افراد کرنے والے کو ڈائریکٹ جا کر عمرہ نہیں کرنا ہوتا، تو وہ جا کے جو ہے وہ طواف قدوم کرتا ہے، وہ اس پر واجب ہوتا ہے، طواف قدوم وہ جا کر کرتا ہے، صرف عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک حج افراد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو میقات سے باہر سے آتے ہیں، جیسے ہم میں سے کوئی اگر چاہے گا تو وہ جا کے یہ طواف قدوم کرے گا۔ اور ایک حج افراد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عین مکہ، شہر مکہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ حج کرنے لگیں گے تو ان پر یہ طواف قدوم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حج افراد میں جو یعنی یوں سمجھیے کہ رعایت ملتی ہے، وہ رعایت یہ ملتی ہے کہ اس حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، اس حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل ہے وہ ہم پھر کسی موقع پہ ذکر کر دیں گے، ابھی ہم تمتع کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جناب یہ جو تمتع والے ہیں پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی باری آتی ہے کس چیز کی؟ حج کی۔ تو پہلے جو انہوں نے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کا آسان سا طریقہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں، کل 4 چیزوں کا نام جو ہے وہ عمرہ ہے۔ نمبر 1 احرام، اور نمبر 2 طواف، یہ عمرہ کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد 2 چیزیں واجب ہیں، جن میں سے ایک سعی اور دوسرا حلق ہے۔ سعی اور حلق جو ہے یہ عمرہ میں واجب ہیں، اور احرام اور جو طواف ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں فرض ہیں۔ ان 4 کی ادائیگی کے ساتھ ہمارا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جو ان 4 کے مسائل سیکھ لیتے گویا کہ اس نے گویا کہ عمرہ کے تمام مسائل سیکھ لیے، یہ پھر اس میں تفصیل آتی ہے۔ اب سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھی احرام۔ احرام کا طریقہ کیا ہے؟ جو مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ احرام کی چادریں جو بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہیں، ان کو پہننے سے پہلے وہ اپنے جسم کو صاف کرے، ناخن کو تراشے، اچھے سے غسل کرے، وضو کرے، اور اپنے جسم پر اور احرام کی چادروں پر جو ہے وہ خوشبو لگا لے، پہننے سے پہلے، نیت سے پہلے، اس کے بعد نہیں، پہلے خوشبو لگا لے۔ مرد کا جو احرام ہے وہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہیں، جن میں سے ایک کو تہبند کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک کو اوپر والا حصہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ مرد کی ہے۔ اور عورت نے جو لباس پہن رکھا ہے وہی لباس اس کا جو ہے وہ احرام کہلاتا ہے، لیکن اس کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے سر کو جو ہے وہ دوپٹے سے یا رومال سے اس طرح سے ڈھانپ کر اچھے طریقے سے باندھ لے کہ اس کے کان، اس کی گردن اور اس کے جو بال ہیں وہ ننگے نہ ہوں۔ گردن، اس کے کان اور اس کے بال اچھے طریقے سے ڈھانپ لے وہ کپڑا، اور ایسے باندھا جائے کہ اس کا جو چہرہ ہے اس کے چہرے پر کسی قسم کے حصے پر جو ہے وہ کپڑا نہ ہو، یعنی نقاب کپڑا اس کے چہرے پر نہ لگتا ہو، نمبر 1 بات۔ اچھا، اس میں ایک بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ عمومی طور پر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے،
تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ تو ایسی خواتین کے جو یعنی اپنی مستقل زندگی میں نقاب کا انتظام اور اہتمام کرتی ہیں، تو پھر وہ ایسی سر پر اپنی کوئی کیپ پہن لیں اور اس کیپ کے آگے جو ہے وہ کپڑے کو ڈال دیں، تو کپڑا جو آگے سے لٹکا ہوگا تو اس سے ان کا نقاب بھی ہو جائے گا، اور جو چہرہ کھلا رکھنا ہے اس پر بھی ان کا عمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ جو ہمارا یہ ٹکیا ہے چہرے کی، اس کا کھلا رکھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کپڑے سے کوئی چیز، کسی چیز کے ذریعے سے اس کو ڈھانپا نہ جائے۔ پھر وضو کے وقت جو ہے وہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ جب وضو کی ان کو حاجت اور ضرورت ہوگی، تو اب وہ اتنے اہتمام سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو خواتین کبھی کبھی جو ہے اس میں تساہل برتتی ہیں یا کمزوری دکھاتی ہیں کہ کہاں اتاروں، پھر باندھنا پڑے گا، تو وہ اسی کے اوپر مسح کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح سے مسح ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کپڑے کو کھولیں اور مسح کرنے کے لیے جب اپنے ہاتھ گیلے کریں تو اس کی جو نمی ہے وہ آپ کے بالوں کو محسوس ہونی چاہیے۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام خاتون جو ہے وہ اپنے احرام میں کر رہی ہوتی ہے کہ وضو کے وقت سر پر مسح کے لیے جو اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے وہ اس دوپٹے کو اتارے گی، اور یہ اتارنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ باقی جو قیودات ہیں احرام کی وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر، یعنی دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگائیں گے، دونوں کے لیے جناب یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی بال کو نہ اکھیڑیں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے پر جو ہے وہ کپڑا نہ ڈالیں، اور دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ غسل کریں تو اپنے جسم سے جو ہے رگڑ رگڑ کر میل کو نہ اتاریں۔ یہ ساری قیودات مرد اور عورت دونوں کے لیے پائی جاتی ہیں۔ یہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی چادر جو اس نے احرام کی نیت سے باندھی تھی اس میں کوئی حرج لاحق ہو گیا، کوئی ناپاکی لگ گئی یا وہ میلی ہو گئی، تو اب جو ہے وہ اس کو دوسری چادر پہن سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ تبدیل کر سکتا ہے، چادر جو خراب ہو گئی اس کو اتار کر وہ دوسری چادر پہن سکتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین ہیں کہ وہ جو لباس انہوں نے پہنا تھا تو اگر اس لباس کو وہ تبدیل کر کے کوئی دوسرا لباس پہننا چاہیں تو وہ بھی اس کو پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ پھر 2 رکعت نفل آپ سب جانتے ہیں کہ جب احرام باندھنے لگتے ہیں تو احرام کی نیت سے قبل یہ 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ ہے یہ مستحب کا ہے۔ یہ جو رکعتیں ہیں نماز ادا کی جاتی ہے نفل، اس کا جو درجہ ہے وہ ہے مستحب کا۔ اگر کسی کی چھوٹ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عمرے پر حج پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو اس کا اچھا طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلنے لگے ہیں تو یہ 2 رکعت آپ گھر میں ہی تسلی کے ساتھ ادا کر لیں۔ اچھا، ان رکعتوں کو ادا کرنے کے ساتھ آپ کی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی، یہ بھی بالکل کلیئر رہنا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جیسی میں نماز پوری کروں گا تو گویا کہ میرا احرام شروع ہو گیا، تو ایسا نہیں۔ تو یہ نفل آپ گھر پہ تسلی کے ساتھ ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، عمومی طور پر ہم 2.5-3 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں، لیکن حج کے لیے ہمیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے بھی جانا ہوتا ہے، رش کی وجہ سے، اجتحام کی وجہ سے، باقی ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کی وجہ سے۔ آپ ڈاکیومنٹیشن، امیگریشن، باقی معاملات سے اچھے طریقے سے فارغ ہو جائیں۔ فارغ ہونے کے بعد آپ ویٹنگ لاؤنج میں چلے گئے، تب بھی آپ جو ہے وہ نہیں کریں گے نیت، آپ تب بھی نیت نہ کریں۔ آپ جہاز میں چلے گئے، آپ تب بھی نیت نہ کریں۔ جہاز میں آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو گئے، آپ نیت نہیں کریں گے۔ پھر جناب آپ کو اناؤنسمنٹ سنائی دے گی کہ ہم 25 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد میقات کی حد میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ گویا کہ اناؤنسمنٹ الرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جو عمرہ کی نیت سے میقات سے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ نیت کر لیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ آپ اس نیت کو سر انجام دیں۔ اب جب نیت کا موقع آیا تو اب ایک بابا جی تھے اور ساتھ ان کی اماں جی تھیں، دونوں بیچارے بوڑھے تھے۔ تو بابا جی نے گھر سے نکلتے ہوئے ان کو کتاب پکڑا دی تھی جس میں عمرے کی نیت عربی میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اماں جی جو ہے وہ تھوڑی سی بھلک تھیں تو وہ کتاب گھر پر ہی بھول کر آ گئی۔ اب جب نیت کا وقت آیا تو بزرگوں نے کہا کہ جی نکالو کتاب، نیت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو گھر پر بھول آ گئی۔ اب وہ دونوں بابا بابی جو ہے وہ جھگڑنے بیٹھ گئے، اب ہمارا عمرہ کیسے ہوگا، ہماری جب نیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔
تو اس قسم کی کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ جو نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو جو عربی عبارت زبان پر ادا کی جاتی ہے، اس کا بھی اگر بہت درجہ آپ دے دیں گے تو استحباب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اب جب نیت کا موقع آئے گا تو جو طریقہ کار ہوگا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، عربی کی اگر عبارت آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو پڑھ لیں. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اور بھی آپ کو دیگر دعائیں بھی مل جاتی ہیں، کوئی بھی دعا آپ اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ مستحب کے حکم. جو کام نیت کے وقت اہم ہے، وہ اہم کام یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بلند آواز میں تلبیہ پڑھنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک دفعہ بلند آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے. تو اس تلبیہ کو ایک دفعہ جب آپ بلند آواز میں اس نیت سے کہ میں جناب احرام کی پابندیوں میں داخل ہو رہا ہوں، تو اس کے ذریعے سے آپ کی نیت ہو جاتی ہے. یہ عربی میں پڑھیں نہ پڑھیں، اردو میں نیت کریں نہ کریں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ ایک اونچی آواز میں تلبیہ کہیں گے. 3 دفعہ اس کو پڑھنا مستحب ہے. آپ اپنے سر سے جو ہے وہ کپڑا اتار لیں گے، چادریں آپ سمیٹ لیں گے، اور اب تمام پابندیاں جو احرام کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پر لاگو ہو جائیں گی. تو یہ تھوڑا سا ڈسٹنس دے کر اتنے اسپیس کے بعد آپ کو یہ نیت اسی لیے کروائی گئی کہ پیچھے جو آپ کے 5-6 گھنٹے ہوں تو آپ اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ایئرپورٹ پر اور جہاز کا بھی آدھا سفر آپ سکون سے گزار سکیں. اور ان پابندیوں کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ان پابندیوں کا ایک روب ہوتا ہے، تو وہ روب کا جو وقت ہے وہ کم سے کم ہمارے ساتھ جڑا رہے. اور پھر جب آپ احرام کی پابندیوں میں داخل ہو گئے تو احرام کی حالت میں سب سے جو افضل اور بہترین ذکر ہے وہ یہ تلبیہ ہی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، حضور پر درود شریف بھیجیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور دیگر دعائیں آپ کرتے رہیں گے. آپ مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد اپنے ہوٹل میں اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے بعد اب آپ دوسرے فرض کی جانب جاتے ہیں کہ جو طواف ہے. آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، پہلی نظر کعبۃ اللہ پر جو پڑتی ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس پہلی نظر پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اور میں جو ہے یہاں سے دعاؤں کی پوری گٹھڑی تیار کر کے جاتے ہیں، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا. لیکن جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے ساری دعائیں انسان بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے کہ کیا مانگنا تھا کیا نہیں، زبان پر لفظ ہی جاری نہیں ہوتا. تو ہمارے ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ چونکہ یہ مقبولیت کا مقام ہے تو رب چاہتا ہے کہ اس موقع پہ میں بندے کو بن مانگے عطا کروں، اس کو زبان پر جاری کرنے کی حاجت ہی نہ پڑے. وہ جو خیال لے کر آیا ہے، جو ارادے بناتا ہوا آ گیا ہے، ہم اس کے سارے ارادے اس کے اور اس کے سارے خیالات کو آج پائے تکمیل تک پہنچا دیں. تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑھتے ہوئے جتنی دعائیں یاد ہوں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہوں مانگیں سکون اطمینان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہم نے طواف کی جانب جانا ہے. یہ ذہن نشین رہے کہ جتنے بھی مناسک ہیں ہمارے حج کے یا عمرہ کے، ان تمام میں ایک عبادت جو طواف کی ہے، چاہے وہ طواف زیارت ہو، نفلی طواف ہو، طواف قدوم ہو، طواف وداع ہو، یا عمرے کا طواف ہو، کوئی بھی طواف ہو، اس طواف کے لیے وضو ضروری ہے. باقی جتنے بھی ہمارے مناسک ہیں گنتے چلے جائیں. صفا مروہ کی سعی، وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، وقوف عرفہ، یہ تمام کے تمام جو ہیں جو مناسک ادا کی جاتا ہے ان میں وضو ضروری نہیں ہے. لیکن جو طواف ہے اس کے لیے وضو فرض ہے. یہ مسئلہ میں نے کیوں عرض کیا؟ یہ اس لیے عرض کیا کہ ہماری وہ خواتین، ہماری جو مائیں بہن ہیں جو اپنے مخصوص ایام میں یہ حج کے دن گزار رہی ہوتی ہیں، تو وہ تمام حج کے مناسک بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ گزاریں گی، احرام کی پابندیوں کے ساتھ. جو روٹین ہے ان کی دنوں کی وہ اسی اعتبار سے گزاریں گی، ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. یعنی عرفات کے میدان میں ہیں تو اگر یہ مخصوص ایام اپنے گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ نماز کو چھوڑ دیتی ہیں. تو عرفات کے میدان میں بھی ان کو نمازوں کی ایک شرعی اجازت ہے. اب وہ کیا کریں گی؟ وہاں ذکر کریں گی، وہاں دعا کریں گی. جو عام اپنی روٹین میں ان دنوں کو گزارتی ہیں اسی طرح سے عرفہ کے میدان میں گزارتی ہیں.
اسی طرح سے وقوف مزدلفہ ہے، اسی طرح سے رمی جمرات، تینوں دن کی رمی جمرات جو ہے وہ یعنی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، یعنی مرد کے لیے بغیر وضو، اور اگر خاتون جو ہے وہ اس پابندی میں ہو تو ان تمام امور کو وہ سر انجام دے گی، اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ اس پر کوئی جنایت، کوئی جرمانہ یا کسی قسم کا کوئی کفارہ اس پر لازم نہیں ہوتا۔ تو طواف کے لیے جو ہے وہ وضو شرط ہے۔ تو مرد حضرات کی جو دو چادریں تھیں، تو ایک تو انہوں نے تہبند باندھ رکھا تھا، اور دوسری چادر جو ہے وہ اپنے داہنے کندھے کو برہنہ کرتے ہوئے نیچے کی سمت سے چادر کو کھینچ کر الٹے کندھے پر ڈال دیں گی، اور ڈال دیں گے مرد حضرات، اور پھر حجر اسود کے محاذی آ کر، اس کے برابر میں آ کر اب استلام کے ذریعے سے وہ اپنے طواف کا آغاز کریں گے۔ استلام کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا، اور جناب حجر اسود کی جانب ہتھیلیوں کا رخ کر کے گویا کہ آپ نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے، اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ طواف شروع کرنا استقبال کے ساتھ ہوتا ہے، استقبال کے ساتھ، استقبال کا مطلب بوسہ، جو ہم کہتے ہیں کہ ابہامین کا استقبال یعنی انگوٹھوں کا چومنا، تو اسی طرح سے استقبال سے حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ بھیڑ اور ازدحام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بوسہ لینا اور استقبال کرنا پاسبل نہیں ہوتا، تو اس کا جو دوسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یا آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چھڑی ہو تو اس چھڑی کو آپ حجر اسود کو لگائیں اور پھر اس چھڑی کو آپ چوم لیں، یہ بھی اب پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اب تیسری چیز یہ استلام ہے کہ دور ہی سے گویا تصور ہے کہ یہ میرے ہاتھ لگے اور اپنے ہتھیلیوں کو چوم کر یہ استلام کیا، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ان کلمات کو اپنی زبان پر ادا کرنا ہے، اور اینٹی کلاک وائز ہم اپنے اس طواف کا آغاز کر دیتے ہیں۔ طواف کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، پہلا طواف، پہلا چکر اور ایک استلام، دوسرا چکر، دوسرا استلام، 7 چکر پورے ہوئے تو 7 چکر پورے ہونے پر استلام کے ذریعے سے ہی طواف کو ختم کریں گے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ 7 چکر اور 8 استلام، ٹھیک ہے، 7 چکر اور 8 اس میں استلام آئیں گے، یہ ہمارا طواف جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ شروع کے جو 3 چکر ہوتے ہیں ان 3 چکروں میں جو ہے وہ رمل کیا جاتا ہے، رمل، یہ جو کندھا ہم نے یعنی برہنہ کیا تھا اس کو اضطباء کہتے ہیں، اضطباء یہاں پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ پہلی لائن میں آپ دیکھیں گے اسے اضطباء کہتے ہیں اور یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ اضطباء۔ ایک اور جو اصطلاح طواف کے ساتھ ہے وہ رمل ہے۔ رمل کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا۔ ٹوٹل 7 چکروں میں سے بنیادی ابتدائی جو 3 چکر ہیں اس میں جو اکڑ کر چلنا ہے، یعنی قدم چھوٹا رکھنا اور کندھوں کو اچکانا اس طرح سے، اور یہ انداز ہوتا ہے ایک تفاخر کے ساتھ چلنا، یعنی آپ اپنے سینے کو چوڑا کر کے چھوٹے قدم رکھ کے آپ بڑے وقار، متانت اور روب اور دبدبے کے ساتھ آپ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے رہنے والے افراد نے کہا تھا دیکھو مدینہ جا کے کمزور ہو گئے ہو، تمہارے چہرے بھی جو ہے نا وہ کمزور سے لگتے ہیں، جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ تمہارا وزن گر گیا ہے۔ تو حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ ان کے سامنے اکڑ کر اور جو ہے وہ اپنے جسم کو توانا دکھاتے ہوئے چکر لگاؤ، تو حضور نے یہ رمل فرمایا صحابہ کے ساتھ مل کر، تو وہ سنت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہے۔ زمین پر کہیں بھی اکڑ کر نہیں چل سکتے، کہیں پہ بھی نہیں چل سکتے، لیکن وہاں پر چلنا ہے، اس لیے چلنا ہے کہ حضور چلیں۔ تو یہ میں بات واضح ہوتی ہے کہ عبادت وہی ہے کہ جو حضور نے فرمائی، اصل عبادت وہ ہے کہ جو حضور کے طریقے پر ہے۔ یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، احد کے میدان میں حضور نے تلوار دی تھی، فرمایا کہ اس کا حق کون دے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ نے پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے؟ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے اتنا جدال کیا جائے، اس سے دشمن کو اتنا مارا جائے کہ اس کی جو دھار ہے وہ ٹوٹ جائے، اس پہ دندانے پڑ جائیں، ناقابل استعمال ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں، یعنی میں دشمن پر اس کو اتنا چلاؤں گا۔ جب آپ کو وہ تلوار ملی تو پھر آپ اکڑ کر چلنے لگے، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کے اکڑ کر چلنے لگے، تو حضور نے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ اس کا حق بنتا ہے کہ یہ اکڑ کر چلے کہ اس کے ہاتھ میں مجھ مصطفیٰ کی تلوار ہے، اور پھر انہوں نے اس کا حق بھی ادا کی۔
تو یہ رمل ہے جو شروع کے 3 جو ہے وہ چکروں میں کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مستجاب کا مقام ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود. جب ہم چکر لگا کے آخری دیوار پہ ہم پہنچتے ہیں, آخری جو دیوار ہے یعنی آخری دیوار سے مراد سیدھے ہاتھ پر حجر اسود ہوتا ہے اور الٹے ہاتھ پر رکن یمانی, یہ جو چیز ہے اس کو مستجاب کہا جاتا ہے, مستجاب. اور رکن یمانی سے پیچھے والی جو دیوار ہے اس کو مستجار کہا جاتا ہے رے کے ساتھ. یہ مستجاب ہے اور یہ والی جو دیوار ہے یہ مستجار کہلاتی ہے. تو مستجاب کے بارے میں فرمایا کہ اس جگہ پر 70,000 فرشتے ایک ہی کام کے لیے موجود ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے جو مستجاب پر فرشتے ہیں, اس دیوار کے معاذی جو فرشتے موجود ہیں ان کا کام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کا صرف یہ کام ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے طواف کرنے والا جو دعا کرے اس پر تم لوگوں نے آمین کہنی ہے بس. تو ان فرشتوں کا ایک ہی کام ہے اس پر آمین کہنا. تو فرشتے کسی کی دعا پر آمین کہیں تو کیسے قبول نہ ہو؟ تو اس لیے اس مقام کو مستجاب کہا جاتا ہے. اور جو مستجار جس دیوار کو کہا جاتا ہے مستجار جو ہے وہ یعنی پناہ لینے کو کہتے ہیں. یہ زمانہ قدیم میں بھی یہ روایت تھی کہ جناب کوئی شخص جو ہے جب دیکھ لیتا تھا کہ اب تو مجھے مار پڑی ہی پڑی, اب تو جناب دشمن مجھ پر غالب آ جائے گا, اب میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرتا تھا, وہ آ کر اس مستجار والی دیوار کے پردے میں چھپ جاتا تھا. تو جو ادھر آ جاتا تھا تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی اس مقام کا حیا کرتے ہوئے معاف کر دیتا کہ اس نے اللہ کے گھر کی پناہ لے لی ہے, اس کی جوار میں پناہ لے لی. تو یہ مستجار کہلاتا ہے. اس لیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر جو ہے وہ لوگ چمٹ کر جو ہے وہ اللہ سے معافی اور استغفار طلب کر رہے ہوتے ہیں. دوسری اس کی اپوزٹ سائڈ, جی حتیم سے بھی دوسری سائڈ, اپوزٹ دیوار کی جو اپوزٹ سائڈ. مستجاب کی اپوزٹ حتیم ہے اور جو باب کی اپوزٹ ہے وہ مستجار والی. تو یہ آپ نے ادا کیا. پھر اس کے بعد آپ کے یہ چکر 7 جو تھے وہ جب مکمل ہوئے تو اس کے بعد یہ 2 رکعت طواف کے ساتھ جو اتصال رکھتی ہیں ان کا ادا کرنا یہ واجب ہے. ان رکعتوں کی ادائیگی جو ہے یہ واجب ہے. اب طواف آپ نے مکمل کیا, جو استباح آپ نے کیا ہوا تھا وہ آپ نے ٹھیک کر لیا اور آپ نے دونوں کندھوں کو چادر سے لپیٹ لیا, اور اب آپ نے طواف کے بعد کی یہ 2 رکعت ادا کرنے. مقام ابراہیم کے قریب ادا کرنا افضل ہے. اگر وہاں پر رش ہو تو آپ کہیں بھی دور حرم میں, مسجد حرام میں, جہاں جگہ ملے سہولت ہو وہاں پر ان 2 رکعت کو ادا کر سکتے ہیں. اگر زوال کا وقت ہوگا تو آپ انتظار کریں گے, زوال کا وقت ختم ہو جائے پھر ان کو ادا کرنے کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کے دوران جائیں. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے, مثال کے طور پر ابھی بہت سارے لوگوں کو مختلف عارضے ہوتے ہیں. کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, یورین کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک تو ابھی تک اس نے جتنی دیر طواف کیا یعنی گھنٹہ سوا گھنٹہ تو طواف میں اس کو لگ گیا, اور اب ہوٹل سے بیچارہ چل کر آیا تھا, رستے میں اس نے پانی بھی پیا ہوگا, تو اب وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو اب یورین پاس کرنا ہے اور اب زوال کا وقت ہے, تو یہ تو بڑی پریشانی بن جائے گی. اگر میں اور رکتا ہوں تو کہیں جو ہے نا وہ بے ادبی نہ ہو جائے. تو اب اس صورت میں کہ اگر وہ وقت زیادہ ہو یعنی آدھا گھنٹہ, 35 منٹ, 40 منٹ, 1 گھنٹہ, کہ یار مجھے اتنا انتظار کرنا پڑے گا پھر میں صفا و مروہ کی طرف جاؤں, تو اسے یہ رخصت ہے کہ ان رکعات کو ابھی ترک کر دے, چھوڑ دے, جا کے صفا مروہ کی صحیح کر لے, اور پھر اس کے بعد جب اس کو موقع لگے تو یہ آ کر پڑھ لے. اگرچہ یہ خلاف سنت ہے لیکن اس کی اجازت ہے عذر کے ساتھ. عادت نہ بنائی جائے عذر کے ساتھ, ورنہ انتظار کرے, اور وہاں انتظار نہیں کریں گے تو پھر کہاں انتظار کریں گے؟ یعنی سامنے کعبۃ اللہ ہے تو وہاں نہیں انتظار کریں گے تو کب انتظار کریں؟ صرف اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے یا جناب اپنی آسانی کی وجہ سے کہ یار جلدی میں فری ہو جاؤں, اس وجہ سے اس عمل کو اختیار نہ کریں, اس خلاف سنت عمل کو. پھر اس کے بعد ہم صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں. صفا کی پہاڑی پر اتنا اونچا چڑھ جائیں کہ آپ کو سامنے کعبۃ اللہ نظر آنے لگے. گزشتہ سال تو جتنے بھی درمیان میں بیریئر سے انہوں نے ہٹا دیے تھے, تو جیسے ہی ہم صفا پر پہنچتے تھے تو سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. اب اس سال کی اب تک کی کوئی خبر نہیں ہے کہ آیا انہوں نے ابھی بھی وہ ہٹائے ہوئے ہیں یا کوئی کنسٹرکشن کی وجہ سے انہوں نے کوئی بیریئر لگا رکھا ہو, اس کی ابھی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اتنا صفا پر اوپر چڑھ دیا جائے کہ اب گمان ہو کہ میری نظر اگر پڑتی تو کعبۃ اللہ پر پڑتی, اور اگر پڑھ رہی ہو تو سبحان اللہ.
تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس سعی کا آغاز کریں گے، نیت کریں گے اور اس سعی کا آغاز کر دیں گے، شروع کر دیں گے۔ ڈھلان سے اتریں گے اور چلتے چلے جائیں گے۔ پھر درمیان میں ایک ایریا آئے گا جس کو مسعی کہتے ہیں، یعنی پہلے گرین لائٹ اور پھر اس کے بعد دوسری گرین لائٹ۔ پہلی گرین لائٹ پر آپ دوڑنے لگ جائیں گے، دوسری گرین لائٹ پر آپ رک جائیں گے اور پھر آگے سلسلہ آپ پورا کریں گے۔ اب یہ جو مسعی ہے اس میں دوڑنا صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، خواتین بھی وہاں دوڑنے لگ جاتی۔ تو دوڑنے کی وہاں پر خواتین کو اجازت نہیں ہے، صرف مرد حضرات۔ وہ جس اپنی وقار کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھیں، اسی وجاہت کے ساتھ وہ اس کو کراس کریں گی۔ صرف مرد جو ہے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس ایریا کو گزارے گا۔ یہ مسعی ہے، اور یہ مسعی اصلاً یہ ڈھلان تھی، وہ ڈھلان تھی یعنی اتر کے چڑھنا۔ تو سیدہ حاجرہ جو دوڑی تھیں تو اب تو بالکل فلیٹ ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ تھا کہ اب وہ اتر رہی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے دوڑ رہی ہیں، اور جب آگے وہ چڑھنے لگیں تو پیچھے کا جو پریشر تھا اس کو آگے چڑھایا۔ تو یہ ایک گھاٹی نما تھی اور ڈھلان کے ساتھ تھا، تو اس لیے اس کو مسعی کہا جاتا ہے، دوڑنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صفا مروہ کی سعی میں یعنی پورا راؤنڈ چکر کاٹ کے ایک چکر نہیں ہوتا، بلکہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر ایک، پھر مروہ سے صفا 2 3 4 5 اور مروہ پر جا کر جو ہے وہ سعی مکمل ہو جائے گی۔ اب اس صفا مروہ کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ بھائی جملہ مناسک کے اندر وضو جو فرض تھا وہ صرف اور صرف طواف میں تھا۔ افضل، بہترین، مستحب، سنت یہی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان، سعی کے درمیان بھی ہم باوضو ہوں، لیکن اگر اس موقع پر وضو نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، صفا مروہ کی سعی ہو جاتی۔ اور یہ جو حصہ ہے یہ مسجد حرام سے خارج کا حصہ ہے، یہ داخل مسجد نہیں ہے۔ صفا مروہ جو ہے اب یہ تو اتنا اتصال ہو گیا نا، بالکل بلڈنگ ایک ہی بلڈنگ لگتی ہے، لیکن اصلاً جو ہے یہ خارج مسجد ہے، یہ داخل مسجد نہیں ہے، یہ باہر کا حصہ ہے صفا مروہ۔ اور اگر ابھی بھی اگر آپ جو ہے وہ ڈرون کوئی ویژول آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو صفا مروہ کی جو بلڈنگ ہے وہ بالکل الگ نظر آتی ہے، باہر نکلی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ سعی کرتے ہوئے آپ جب مروہ پر پہنچ کر 7 چکر پورے ہوں گے تو آپ اسی مروہ کے گیٹ سے باہر کی طرف مسجد حرام کے صحن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب 3 چیزیں ہو گئی اور چوتھا جو واجب ہے وہ رہ گیا، اور وہ ہے حلق یا پھر قصر۔ حلق سے مراد پورے سر کے بالوں کا اتارنا ہے، اور قصر سے مراد کیا ہے؟ قصر سے مراد یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے بالوں کو ایک پورے کے برابر کاٹنا۔ یعنی اس کی آسان مثال یوں ہے کہ ہم نے سر کے 4 حصے کیے، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ادھر اور ادھر، اور درمیان سے آپ نے کاٹا تو 1 2 3 4، یہ 4 حصے ہو۔ اب ان 4 حصوں میں سے ایک پورے حصے کو آپ نے لیا اور اس حصے میں جتنے بال تھے ان تمام بالوں کو ایک ایک پورے کے برابر کاٹا، تو یہ قصر پورا ہوا۔ اب یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم 4 حصے کریں، ایک سائڈ سے کٹوا دیں، باقی سائڈوں سے بڑھے رہیں، وہ ویسے ہی ہم کارٹون لگنے لگ جائیں گے، تو یہ تو ویسے ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو شرعی حکم ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورے کے برابر کٹنا۔ اب ان چوتھائی میں چاہے ادھر والے آ جائیں، 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 لیکن اتنا ایک پورے کے برابر کٹنا ضروری ہے۔ جو ہم ٹرم کرواتے ہیں یہاں چھوٹا چھوٹا، وہ نہیں، ایک پورے کے برابر کٹنا چاہیے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی نائی کے پاس جائیں تو اس کو کہیں اچھے سے کینچی لگاؤ، اور وہ اپنی زوم میں، اپنی دانش میں اس نے جب اچھے سے کینچی لگا دی تو آپ اسے کہیں ایک دفعہ اور لگا، تو آپ کے سر پر وہ ایک دفعہ دوبارہ سے اسی طرح سے کینچی کو پھیرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ تسلی ہو جائے گی کہ ہاں بال ایک پورے سے زیادہ کٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ جب آپ مروہ سے نکلتے ہیں تو ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ کیاسک بنائے ہوئے ہیں اور کچھ موبائل جو ہے نا باربر شاپس ہیں وہاں پر۔ تو ایک تو وہ بغیر چارج کے آپ کا قصر کرتے ہیں، قصر تو کرتے نہیں، حلق تو کرتے نہیں، صرف قصر کرتے ہیں، اور قصر بھی وہ اپنے مطابق کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، کینچی لی، ادھر سے تھوڑے سے کاٹے، ادھر سے تھوڑے کاٹے، آپ کا جناب انہوں نے وہ شاپر اتارا اور کہا جاؤ بھائی۔ تو اس بات کا ذہن رہے کہ ہمارے ہاں یہ قصر نہیں ہوتا، آپ پر دم لازم آ جائے گا، 10 ریال بچانے کے چکر میں ان کے ہاتھ نہیں چڑھیے گا۔ آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو باربر شاپس بنی ہوئی ہیں ان باربر شاپس میں جائیں، جا کے 10 ریال 5 ریال 12 ریال 15 ریال جو بھی ہے تسلی کے ساتھ، اگر قصر کروانا ہے آپ نے تو آپ تسلی سے جا کے قصر کروائیں، وگرنہ حلق جو ہے وہ قصر کے مقابلے میں 3 درجے جو ہے وہ افضل ہے،
ٹھیک ہے. تو جیسے ہی یہ قصر مکمل ہوا تو اس قصر کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو عمرہ ہے وہ پائے تکمیل کو الحمدللہ پہنچ گیا. اب جب آپ نے کا عمرہ پائے تکمیل کو پہنچا تو آپ نے اپنا وہ احرام اتار دیا اور سادہ کپڑے آپ نے پہن لیے. احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اب آپ سکون اطمینان کے ساتھ جب تک حج کے دن نہیں آتے وہاں اپنی عبادت ریاضت میں آپ مشغول اور مصروف رہیں. ایک سوال کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ ہم صفا مروہ کی سعی کر لیں، اس کے بعد میں بھی معتمر، دانش بھائی بھی معتمر، تو ہم دونوں کا یہ ارادہ ہے کہ جناب ہم ادھر نہیں جاتے باربر شاپ کے پاس، تو ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ خود ہی حلق کر دیتے ہیں، اس طرح پھیر دیتے ہیں، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ چونکہ احرام کی حالت میں بال توڑنا منع تھا نا، تو اس وجہ سے سوال آتا ہے. اگر دونوں صحیح کر چکے ہیں، دونوں اگر صحیح کر چکے ہیں، اب دونوں کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، تو اب ان دونوں افراد کو یہ رخصت اور اجازت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے حلق کر دیں. اسی طرح سے خواتین ہیں، ٹھیک ہے، اور مرد حضرات ہیں، اگر ان کے جو محرم ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، تو اگر وہ اپنے زوجہ کے یا اپنی والدہ کے جو ہے وہ قصر کرنا چاہیں تو اس حالت میں کہ ان کی بھی صحیح ہو گئی ہے اور آپ کی بھی صحیح ہو گئی ہے، تو آپ اس حالت میں ان کی جو ہے نا وہ قصر کر سکتے ہیں، جو بال ان کے کاٹنے ہوتے ہیں ایک پورے کے برابر. تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خاتون کے جو بال ہیں وہ پشت کی جانب بالکل سیدھے کر دیے جائیں اور پھر نیچے جو نوک ہوگی اس نوک کو پکڑ کے اس انگلی پر ایک دفعہ لپیٹ دیا جائے، اور لپیٹنے کے بعد جو بال اس انگلی کے لپیٹنے میں آ جائیں وہاں سے کینچی کو پھیر دیا جائے، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، وہ قصر ہو گیا. اب بہت ساری ہماری بہنوں کو یہ جو ہے نا وہ پریشانی رہتی ہے کہ 4-5 عمرے کیے تو یہ تو چوٹی کٹتے کٹتے جو ہے یہ بہت اوپر تک آ جائے گی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، چونکہ وہ آپ کو یاد رہو 1/4 کا پورا قصر ہم نے کیا کہا تھا، 1/4 سر کا پورا، تو خاتون کے لیے بھی یہی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ پہلے ایک طرف کا لے لیں، پھر اس کے بعد اگلی طرف کا لے لیں، پھر اس کے بعد اگلی طرف کا لے لیں، 2/3 والا لے لیں، پھر اس کے بعد 4/4 کا لے لیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک ہی طرف سے زیادہ بال اوپر نہیں اٹھیں گے اور وہ بیلنس رہیں گے. یہ پھر خواتین کا اپنے اعتبار سے جیسے وہ بہتر سمجھے، لیکن اتنے بال کو کہ وہ آپ کی انگلی پر لپٹ جائے اور پورے کے برابر ہو، اس کے کاٹنے سے وہ ان کا قصر ادا ہو جاتا ہے. یہاں تک ہم نے عمرے کے تمام مسائل اور معاملات کو ڈسکس کیا. گویا کہ اب آپ وہاں جتنے بھی دن رہیں، ان دنوں میں اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کے عمرے کی جو طریقہ کار ہوگا وہی ہوگا. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ اپنے ہوٹل سے احرام لیں گے، مسجد عائشہ چلے جائیں گے، مسجد عائشہ جا کر جو ہے وہ آپ احرام باندھیں گے، 2 رکعت ادا کریں گے، اور 2 رکعت کی ادائیگی کے ساتھ نیت کا جو طریقہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا وہ نیت کریں گے، اور آپ جو ہے وہ مسجد حرام کی جانب چلے جائیں گے. آپ مسجد عائشہ پہنچے کسی زوال کے وقت، اب کیا کریں گے؟ مسجد عائشہ آپ پہنچے ہیں، زوال کا وقت ہے، کیا کریں گے؟ احرام باندھیں گے اور آ جائیں گے. ہم نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ جو نوافل ہیں یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے. احرام باندھیں گے، جو طریقہ ہے یعنی تلبیہ اونچی آواز میں کہا، نیت ہو گئی، اور اب آپ مسجد حرام میں آ گئے. مسجد حرام میں آئے وہی طریقہ، پہلے طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ حلق کروا دیں. اس میں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے عمرے میں قصر کروایا، قصر کروانے کے بعد آپ کے سر پر بال تو ہیں لیکن پورے سے کم ہیں، بال ہیں لیکن پورے سے کم ہیں. تو اب حکم یہ ہے کہ جب بال پورے سے کم ہو جائیں سر پر تو پھر اس موقع پر صرف اس طرح ہی آپشن باقی بچتا ہے، قصر ختم. ہاں اتنے بڑے بال تھے کہ آپ نے ایک دفعہ کٹوا لیے لیکن ابھی بھی پورے سے بڑے ہیں، ایک اور عمرہ کر لیا پھر بھی پورے سے بڑے ہیں، پھر قصر کرواتے رہیں. لیکن جب وہ بال ختم ہوتے ہوتے پورے سے کم ہو جائیں گے تو وہ جو قصر کا آپشن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، صرف پھر حلق رہ جائے گا، اس طرح کا پھرنا ہوگا. آپ نے پہلی دفعہ میں ہی اس طرح پھرا دیا، اگلے ہی دن آپ عمرہ کرنے چلے گئے، آپ کے سر پر تو بال ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ سوال ہوتا ہے جب بال ہی نہیں ہے تو پھر قصر پھر اب حلق کا کیا حکم ہوگا؟ خالی اس طرح پھیریں گے، لیکن حلق ہوگا. جو خالی اس طرح پھیریں گے کچھ نہ کچھ بھورا جو ہے وہ آپ کے سر سے اترے گا. ایک دن کے اندر کچھ نہ کچھ جو تو جڑیں جو ہے وہ نکلی ہی نکلی ہوں گی.
تو وہ پھیرنا جو ہے، حلق کروانا جو ہے ضروری ہوگا، وہ ویسا ہی واجب کا واجب رہتا ہے۔ اب جو ہے وہ حج کی طرف جب ہم آتے ہیں تو حج کے مناسک کی جب ہم بات کرنے لگتے ہیں، جیسے ہم نے 4 چیزیں وہاں گنوائی تھیں عمرے میں، اسی طرح سے یہاں حج میں کل 9 چیزوں کا جان لینا آپ کے حج کو مکمل آسان بنا دے۔ اس میں سے 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کر لیجئے، حج مکمل۔ آپ کو کسی جگہ پر یہ جو واجبات ہیں اس کی تعداد آپ کو 28 بھی ملے گی، ان واجبات کی تعداد آپ کو 70 بھی ملے گی، 100 سے زیادہ بھی حج کے واجبات آپ کو کتابوں میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو پریشان ہونے کی قطعاً حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کہیں مولوی صاحب نے غلط تو نہیں بتا دیا کہ انہوں نے تو 6 واجبات پہ ہی ہمیں ٹرخا دیا، ہم تو یہ واجبات ادھر پڑھ پڑھ کے تھک گئے، یہ تو پورے ہی ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہ جو 6 ہیں، آپ جتنے بھی واجبات پڑھیں گے مختلف کتابوں میں، وہ سارے کے سارے واجبات انہی 6 کے اندر فال کریں گے، اسی کے امبریلا میں ہوں گے، اسی کے ذیل میں ہوں گے اور اسی کے ضمن میں ہوں گے۔ تو ان 6 کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی کے اندر بہت سارے واجبات گھومتے پھرتے رہے ہوں گے، یعنی ان کی ایک کی ادائیگی کے اندر بہت سارے واجبات ہوں گے، تو ان کو آپ ادا کرتے رہیں گے اور وہ اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو حج کے جو ہیں وہ 3 فرائض ہیں اور 6 جو ہے اس کے واجبات۔ 3 فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اگر تھوڑا سا یاد ہو تو ابھی ہم نے تعریف میں کہا تھا کہ مخصوص شرائط کے ساتھ عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنے کا نام حج ہے، یہی کہا تھا نا۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ تینوں چیزیں آ گئیں۔ عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض تھا، وہاں تعریف میں داخل ہو گیا۔ طواف زیارت کا نام آپ نے حج میں کی اصطلاح میں یعنی اس کی ڈیفینیشن میں کہا تھا، یہاں دیکھیں یہ فرض میں آ گیا، اور احرام تو فرض ہے ہی ہے، جیسے عمرے کے لیے ویسے ہی حج کے لیے۔ تو احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ جو چیزیں ہیں یہ اصلاً حج ہے، یہ فرض ہے۔ ان کی ادائیگی کے ساتھ حج کی جو فرضیت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے واجبات ہیں۔ جب ان کے بنیادی ان 6 واجبات کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ رمی، نحر، حلق، طواف زیارت کے بعد کی سعی اور طواف وداع۔ اب اس میں یہ جو 6 آپ کے سامنے آئے ہیں، ان 6 میں اگر آپ غور کریں گے تو 5 ایسے ہیں کہ جو تقریباً 10 ذی الحجہ کو، یعنی جو عام دنوں عام دنیا والوں کے لیے عید الاضحیٰ ہوتا ہے، 5 جو ہیں تقریباً اس ایک دن میں ادا ہوتے ہیں۔ یعنی وقوف مزدلفہ جو ہے، وقوف مزدلفہ اس کا جو بنیادی وقت ہے وہ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 تو لگ گئی، تبھی تو آپ ٹھہرے ہیں وقوف مزدلفہ میں۔ پہنچے آپ رات کو ہیں، اس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے۔ پہنچے تو آپ رات کو ہیں، وہاں پہ آپ سوئے، آرام سے مزے کیے، اطمینان سے کھایا پیا، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کیا، لیکن وقوف مزدلفہ ادا نہیں ہوا پوری رات۔ وہ وقوف مزدلفہ تب ادا ہوگا جب 10 کی فجر ہوگی۔ اس وقت میں یعنی 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کو مزدلفہ میں ادا کرنا اور اس وقت میں وہاں موجود ہونا واجب ہے۔ تو وقوف مزدلفہ بھی گویا کہ 10 ذی الحجہ کو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رمی، یہ بھی 10 ذی الحجہ کو، پھر قربانی، یہ بھی 10 ذی الحجہ کو، پھر حلق، یہ بھی 10 ذی الحجہ کو، اور طواف زیارت اگرچہ اس کا ٹائم 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہوتا ہے، لیکن عام طور پر حجاج جو ہیں ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جا کر یہ طواف زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو واجبات ہیں ان 6 میں سے 5 واجبات پہلے دن ایک ہی دن میں ادا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اسی کا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ رات، مثال کے طور پر وہ رات 8 بجے پہنچ گئے، 8 بجے پہنچ گئے، 4 بجے وہ چلے گئے۔ ان کا یہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ٹھہرنا ان کے کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ یہ وقت وقوف مزدلفہ کا نہیں تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ جمعے میں بھی ایک بات ذکر کی تھی کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ یہ مزدلفہ میں پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے،
نکل جاتے تھے۔ تو حضور نے جب حج فرمایا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پڑاؤ کیا، تو لوگوں نے اس کی یا رسول اللہ ہمیں چلنا چاہیے کہ آپ تو سرداروں میں سردار ہیں، تو یہاں تو صرف جو غریب نادار مفلس لوگ ہوتے ہیں وہی ٹھہرتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کو رکنا ہے، یہاں وقوف کرنا ہے۔ اور پھر یہ وقوف بھی حضور نے پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی تھوڑی دیر ٹھہر کر نکل جانا، تم رات بھر یہاں رہو، صبح تک تمہیں رہنا پڑے گا تاکہ سب کی برابری ہو جائے، سب کا مساوات ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو وقوف مزدلفہ ہے، اس کا جو اصل وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے۔ تو رات کے اوقات میں جب بھی آپ پہنچیں گے تو جو معمولات ہیں وہ سر انجام دیں گے، لیکن یہ واجب کی ادائیگی جو ہے یہ فجر کے وقت کے ساتھ ہوگی۔ تو اب یہ جو 6 واجبات ہیں، ان 6 میں سے 5 ایک ہی دن میں ادا ہو جاتے ہیں، اور ایک پھر باقی رہ جاتا ہے کہ جو طواف وداع ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں، آپ طواف زیارت کے بعد کبھی بھی حرم جائیں گے اور جا کر طواف کر لیں گے تو وہ طواف جو ہے آپ کا طواف وداع ہوگا، اور وہ طواف وداع جو ہے وہ واجب آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ 3 فرض اور 6 واجبات ذکر کر دیے، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، اور پھر 6 واجبات میں وقوف مزدلفہ، رمی، نحر، حلق، طواف زیارت کے بعد کی سعی اور طواف وداع۔ تو یہ مکمل حج ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا وقفہ لے لیں گے، اور پھر نماز کے بعد سنن و نوافل کی ادائیگی کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بیٹھک کرتے ہیں، یہ بھی ادا ہو جائے گا، اور پھر تھوڑا سا اختصاراً حاضری مدینہ کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا ربی صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے نماز سے قبل عمرہ کے جو احکامات تھے، جو ارکان، جو فرائض اور جو واجبات تھے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تفصیل کو ذکر کیا تھا۔ اور ابھی ہماری گفتگو کا جو آغاز ہے وہ باقاعدہ طور پر حج کے جو احکام اور مناسک ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے نماز سے پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ حج میں بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ ان واجبات کی تفصیل آپ کو مختلف کتب میں مختلف ملتی رہے گی، لہٰذا پریشان ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ جتنے بھی واجبات ہوں گے ان 6 کے ذیل میں ہی، اسی کے ضمن میں اور اسی کے امبریلا کے اندر ہوں گے۔ اس لیے ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ سمرائز کر سکیں، کہ کم سے کم چیزوں کو سیکھ کر زیادہ سے ہمیں آگہی حاصل ہو جائے۔ تو حج کے جو 3 فرائض ہم نے بیان کیے، ان میں سے پہلا احرام ہے، دوسرا وقوف عرفہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ طواف زیارت ہے۔ عمرہ ہو یا حج ہو، احرام ضروری ہے۔ آپ کو عرفات کے میدان میں کام کرنے والے سادہ لباسوں میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے،
تو کیا وہ وقوف چونکہ اس وقت میں بھی وہاں موجود ہوں گے کہ جس وقت میں حاجی وہاں موجود ہوتا ہے تو وہ حاجی بن جاتا ہے، تو کیا وہ بھی حاجی کہلائیں گے؟ تو جواب آتا ہے کہ اس لیے نہیں کہلائیں گے کہ وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتے۔ تو احرام جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے، احرام جو ہے وہ شرط ہے۔ تو حج کے لیے جو احرام ہے فرائض میں سے پہلا فرض، پھر اس کے بعد دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا فرمایا کہ یہ طواف زیارت ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے کہ طواف زیارت کے کتنے چکر فرض ہیں، کتنے چکر جو ہے وہ واجب ہیں، یہ الگ تفصیل اسی کے ذیل میں آئے گی، لیکن یہ لفظ طواف زیارت ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 6 واجبات ہم نے ذکر کیے تھے، جن میں سے وقوف مزدلفہ، رمی، نحر، حلق، طواف زیارت کے بعد کی سعی، اور نمبر 6 طواف وداع۔ اور پھر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو 6 واجبات ہیں ان میں سے عام طور پر 5 جو واجبات ہیں وہ ایک ہی دن میں ادا ہو جاتے ہیں، ایک ہی دن میں ادا ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ وقوف مزدلفہ بھی اسی دن ادا ہوتا ہے، رمی بھی اسی دن ہوتی ہے، نحر بھی اسی دن ہوتا ہے، حلق بھی اسی دن ہوتا ہے، طواف زیارت کے بعد کی سعی بھی اسی دن ہوتی ہے۔ یہ 5 اسی دن ہو جاتے ہیں عام طور پر۔ طواف زیارت اگرچہ بعد میں بھی سر انجام دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر حجاج کر لیتے ہیں۔ اور پھر چھٹا جو ہے وہ طواف وداع ہے، اور طواف وداع جب تک ہم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں تب تک اس کا وقت ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے اور ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل ہم نے نماز سے تھوڑی دیر قبل ذکر کی تھی، اس سے پہلے ہم عمرہ اور دیگر جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے حوالے سے عرض کرتے رہتے ہیں۔ اب حج کے جو بنیادی جو ایام ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ حج کے جو دن ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 5 ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ ان 5 دنوں کے اندر ہی حج کے جملہ مناسک ادا ہوتے ہیں۔ کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، اور کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ 2 چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا، نمبر 1 فرائض اور نمبر 2 واجبات۔ سنن و مستحبات پر منتظمہ کی طرف سے اگر کوئی آپ سے رعایت طلب کی جا رہی ہو تو ان کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، اڑ نہیں جانا چاہیے، پھنس نہیں جانا چاہیے، اٹک نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میں تو یوں ہی کروں گا۔ تو آپ کے ایک اصرار کی وجہ سے پورا گروپ جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کبھی کبھار امتحان میں آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 8 ذی الحجہ سے جب ہمارے حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ 8 کی ظہر سے قبل، 8 کی ظہر سے قبل حاجی اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر نیت کر کے ظہر سے قبل مینا پہنچ جاتا ہے، مینا آ جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ میں مینا کا جو قیام ہے یہ سنت ہے، اور پھر اس قیام کے دوران ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا، اس سنت قیام میں یہ 5 نمازوں کا ادا کرنا بھی سنت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہوگی۔ اب اگر اس 8 ذی الحجہ میں انتظامی طور پر کوئی رد و بدل کرتے ہوئے آپ کو 5 نمازوں کی جگہ 4 نمازیں پڑھانے کا مینا میں موقع دیا جا رہا ہے، یا 3 نمازیں پڑھنے کا آپ کو وہاں موقع دیا جا رہا ہے، تو آپ کی سنت چھوٹے گی، کوئی فرض یا واجب چیز ترک نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ایسی روٹین اور ایسی ترتیب آپ حضرات کی قائم کی جائے کہ جس میں حجاج کرام کو 5 نمازوں کی بجائے یعنی فجر تک رکنے کی بجائے رات میں ہی آپ کو مینا سے عرفات کی جانب لے جائیں، تو جھگڑنے کی یا پریشان ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ فرائض اور واجبات پر کوئی بھی کمپرومائز کرنے کا آپ سے نہیں کہے گا۔ اگر کہیں پر کوئی بات آئے گی تو آپ کے علماء میں سے آپ کے ساتھ جو افراد ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ چیز واجب کے معاملے میں ہم اس طرح سے نہیں اس طرح سے ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ ذمہ دار وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے۔ وگرنہ جو سنتوں میں رد و بدل اور یعنی کم اور زیادہ کے اعتبار سے انتظامی ضرورت کے تحت جو امور سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو
گروپ کوارڈینیٹر ہوں گے یا جو منتظمین ہوں گے ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہ جیسے 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، لیکن آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے ہی یعنی 7 ذی الحجہ کی جو شام ہوگی 8 کی لگ جائے گی، تو اس رات میں ہی یعنی پہنچنا ہم نے ظہر میں ہے، سنت کب ہے پہنچنا؟ ظہر میں پہنچنا، لیکن آپ کو یہ لوگ رات میں ہی تیار کروا کے نیت کروا کے آپ کو مینا لے جائیں گے۔ تو اگر یہ ترتیب بن رہی ہو تو آپ رات میں ہی ان کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ اجتماعی طور پر عام طور پہ گروپ لیڈرز جو ہے وہ آپ کو نیت بھی کروا دیتے ہیں، احرام کی پابندیوں کے حوالے سے بھی ذکر کر دیتے ہیں، آگے جو طریقہ کار ہوگا اس کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر بھی جو نیت کی جائے گی، جیسے ہم نے عمرے کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان عربی کلمات کو زبان پر ادا کرنا مستحب ہے، اگر یاد ہوں یا لکھے ہوئے موجود ہوں تو ان کو پڑھ کر نیت کر لی جائے، وگرنہ کیا ہے؟ وگرنہ یہ ہے کہ آپ کا جو دل کا ارادہ ہے وہ گویا کہ اس حج میں احرام کی پابندی ہے۔ ایک چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جناب آپ نے تلبیہ کو ایک دفعہ ان شرائط کے ساتھ، احرام کی پابندی کی نیت کے ساتھ اس کو زبان پر بآواز بلند ادا کرنا ہے کہ آپ کے کانوں تک اس تلبیہ کی آواز آ جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ آپ حج کے احرام کی پابندیوں میں داخل ہوگا۔ جس طرح سے 2 رکعت عمرے کی احرام کے لیے آپ کے لیے مستحب تھے، اسی طرح سے یہ حج کے لیے۔ اب مسجد حرام میں جانا تو گویا کہ اس دن ناممکنات میں سے ہوتا، پاسبل ہی نہیں ہو پاتا کہ اس موقع پر ہم یہ 2 رکعت پڑھنے مسجد حرام جائیں۔ تو آپ جس ہوٹل میں موجود ہوں گے آپ اسی ہوٹل میں ان 2 رکعت نوافل کو بھی آپ ادا کر لیں گے۔ جب بس پر آپ روانہ ہو رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نیت کر کے گویا کہ مینا میں آپ حالت احرام میں داخل ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جناب وہ مینا سادہ کپڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہ مینا میں سادہ کپڑوں میں چلے جاتے ہیں اور ظہر سے پہلے جا کے وہیں پر احرام بدل کر جو ہے وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا حج ہو جاتا ہے، نیت بھی ان کی ہو جاتی ہے، احرام بھی ہو جاتا ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ اس کی ضرورت کیا پڑی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی تن آسانی ہے نا کہ یار کوئی بات نہیں، جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے میں وہاں احرام باندھ تو سکتے ہیں، وہاں جا کے باندھ لوں گا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ جہاں حد الامکان ہمارے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو، تو ہم خلاف سنت امر سے حد درجہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم یہاں سے حج کے لیے تیار ہو کے نکلیں اور ہم اس حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے 5 گھنٹے پہلے کیوں نہیں تیار ہو سکتے؟ تو اس لیے ہوٹل میں ہی ہم مکمل انتظام، جو بھی یعنی ناخن تراشنا ہے، جسم کے اضافی بالوں کا صاف کرنا ہے، اچھے سے غسل کرنا ہے، سادہ جو چادریں ہیں 2 ان کو پہننا ہے، 2 رکعت کا ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیت کا کرنا ہے، یہ سارا جو اہتمام ہے بہت ہی سکون، اطمینان اور اہتمام کے ساتھ اپنے ہوٹل میں ہی سر انجام دے کر مینا کی جانب روانہ ہوں گے، چاہے 8 کے دن میں روانہ ہوں یا پھر اس سے پہلے آنے والی رات کو ہم وہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور تلبیہ ہماری زبانوں پر جاری ہوگا۔ پھر مینا کی طرف یہ روانگی کا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مینا پہنچ کر 8 ذی الحجہ کی جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی جو فجر کا وہاں پڑھنا ہے یہ سنت ہے۔ تو 3 مل جائیں، 4 مل جائیں، 5 مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ جتنی مل جائیں سنت نمازوں کو وہاں پر ادا کر لیا جائے اور پھر جیسے ترتیب ہو اس ترتیب کے مطابق اگلے مرحلے کی جانب نکل جانا چاہیے۔ آج کی جو شب ہے یعنی 8 گزر گئی، کل 9 کا دن ہے، تو اب جو درمیان میں جو شب ہے اس شب کو شب عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس میں فقہا نے فرمایا کہ یہ عبادت کی اصل رات ہے۔ ویسے تو یہ مینا میں عمومی طور پر، اصولی طور پر قائم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم رات میں ہی اگر عرفات میں چلے جاتے ہیں تو عرفات کی سرزمین پر بھی یہ رات شب عرفہ ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی کے بعد اب حج کا جو دوسرا دن ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے ان 5 دنوں میں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان 5 دنوں میں سب سے ہیکٹک دن کون سا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایفرٹ کس دن لگتی ہے، ان 5 دنوں میں تو آپ کون سے دن کے بارے میں تشخیص کریں گے کہ وہ سب سے یعنی تھکا دینے والا دن ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔
10 ذی الحجہ، یعنی میں نے یہاں بھی ہم نے ذکر کیا، اس 10 ذی الحجہ میں ہم 5 کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے 5 کام جو ہیں وہ محنت والے ہیں، پیدل چلنے والے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بھاگ دوڑ۔ تو 10 ذی الحجہ جو ہے سب سے ہیکٹک ڈے ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی نیند ہی نیند، اس کے بعد بھی آرام ہی آرام۔ آپ کو اتنا سونے کو ملے گا وہاں کہ آپ خود تھک جائیں گے کہ بھائی کتنا سونا ہے، آپ کو شرم آنے لگے گی خود سے کہ یار یہاں میں کیا سونے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کے پاس وقت ہوتا ہے سونے کا بہت۔ آپ مینا میں آئے ہیں تو اب جو نمازیں ہیں، نمازیں ادا کرنے کے بعد اور کیا کام ہے ہمارا؟ ذکر، اذکار، عبادت، تلاوت، وہ نہیں کریں گے تو دوسرا کام کیا ہوگا؟ سونا۔ چونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی مینا میں جو سوئے گا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ عبادت کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہاں مشقت میں ڈالیں، سو جاتے ہیں عبادت ہی لکھی جائے گی۔ تو سکون چل رہا ہوتا ہے بالکل، یعنی اے سی چل رہا ہے، آپ کو کمفرٹ جو ہے وہ بیڈ ملا ہوا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ رہی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اے سی چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اور ایک ٹھنڈک کا ماحول ہے، باہر 48 49 چل رہا ہے، اور اندر جو ہے وہ آپ کی ڈگری 20 سے اوپر نہیں جا رہی ہوتی، تو آپ بلینکٹ لے کے سکون اطمینان سے مزے سے آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گئے، کھانے کا وقت ہوا، وی آئی پی آپ کو کھانا میسر آ گیا، مینا اسی طرح سے پورا دن گزر جاتا۔ اب عرفہ، یہ 9 ذی الحجہ عرفہ ہے۔ جب اس عرفہ کے دن کی ہم نے بات کی تو ہمارے سامنے کیا آیا؟ عرفہ کا یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس میں بھی ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ لفظاً ہی یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ بھی بڑا آسان دن ہے، وقوف، رکنا، ٹھہرنا۔ تو یہ دن وقوف عرفہ کا ہے۔ اس وقوف عرفہ کی جو ترتیب ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو عرفہ ہے، وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے، رکن اعظم ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رکن اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جو مناسک کا کوئی بھی حصہ ہے، ارکان میں سے کوئی بھی حج کا رکن ہے، اس کی کمپنسیشن ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ متبادل ہو سکتا ہے، یہ نہ کیا تو یہ جرمانہ لگا کے اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو رکن اعظم ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ رکن اعظم ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ ہی حج ہے، یعنی گویا کہ جس نے یہ وقوف کر لیا گویا کہ وہ حاجی ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری رمی باقی ہوتی ہے، نحر باقی ہوتا ہے، حلق باقی ہوتا ہے، طواف زیارت باقی ہوتی ہے، طواف وداع باقی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی جناب ہم میدان عرفات میں پہنچتے ہیں ہمارے موبائلز پر میسیجز آنے لگ جاتے ہیں کہ حج مبارک، حج مبارک، حج مبارک۔ ایسی اسی وجہ سے کہ ہم نے وہ رکن ادا کر دیا کہ جو اصلاً حج ہے، اور جس نے وقوف عرفہ کر لیا تو گویا کہ وہ حج ہی ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رکن اعظم ہے، اور اس کا جو وقت ہے یہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان یہ پورا جو وقت ہے یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ جو ہے، 9 ذی الحجہ میں جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا تو یہ وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی یہاں ٹھہرنے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب اس وقت میں جب کوئی شخص یہاں آ گیا، اب اس پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ مغرب سے پہلے اس میدان کو نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بھلے رات میں پہنچ جائیں، آپ صبح فجر کے بعد عرفات پہنچ جائیں، آپ صبح 8 بجے عرفات پہنچ جائیں، 10 بجے پہنچ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ 8 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچے، اب آپ کا دل کیا یار ذرا مزدلفہ کی ہم سیر کر کے آ جائیں، تو آپ اس وقت تو چلے گئے سو چلے گئے، لیکن آپ ظہر سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اور اگر آپ ظہر کے بعد اگر یہ سوچیں گے یار ابھی میں ذرا تھوڑا نکلوں مینا کے خیمے ویمے دیکھ کر آ جاؤں، وہ خالی ہوں گے، چیک کر کے آتا ہوں کیسے بنے ہوئے ہیں، تو پھر اس وقت یہ اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وقوف کا وقت آپ کا شروع ہو گیا۔ اب یہ سارا وقت آپ کو اسی عرفات کے میدان میں گزارنا ہے، اور مغرب کے وقت سے پہلے آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس وقوف عرفہ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس وقوف عرفہ میں ہم نے 2 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی ظہر اور 9 ذی الحجہ کی عصر۔ ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہم نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اب وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی پریشانی ہمیں جو آتی ہے سوال کے اعتبار سے، وہ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھیں کہ الگ الگ پڑھیں؟
یہ مسئلہ وہاں آتا ہے۔ تو آسان سا اس کا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوگا، اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے ظہر ادا کرے گا اور وہ امام اس اثر کو اپنے ساتھ ملائے گا، تو وہ اس امام کے پیچھے یہ دونوں ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں جتنے امام ہوں گے، ایک ایک کینوپی کے اندر 4 امام بھی ہوں گے، تو ان ائمہ کے پیچھے جب نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، ٹھیک ہے؟ یہ عند الاحناف یہ مسلمہ قاعدہ ہے، مسلمہ ضابطہ اور اصول ہے کہ صرف اور صرف نمازیں ملائے گا وہ کہ جس نے اس کی اقتداء کی ہے، مسجد نمرہ کے امام کی، وگرنہ جو میدان عرفات میں خیموں کے اندر اور مارکیز کے اندر جو نمازیں ادا کی جا رہی ہوں گی وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی اور عصر کے وقت میں عصر کی ادا کی جا رہی۔ پھر اس کے بعد آگے جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دعا کا وقت ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل وقت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت میں رونا آتا ہے، ہر طرف آہ و بکا ہوتی ہے، گریہ وزاری ہوتی ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، اور ہر طرف سے دعاؤں کی صدائیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک بندہ گویا کہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میدان عرفات میں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کو تسلیم کر کے رب سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب تسلیم کر کے گڑ گڑا کر رب کو راضی کرنے کی حد الامکان کوشش کر چکتا ہے، تو پھر ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جب اب وہ میدان عرفات سے نکلنے لگے تو اب اس پر واجب ہے کہ اس یقین کے ساتھ نکلے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس موقع پر کسی کو اپنے ذہن میں شک کی گنجائش ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ یار اتنے گناہ تھے پتہ نہیں میں بخشا بھی گیا یا نہیں، تو فرمایا کہ اب شک کی گنجائش نہیں، تیرا عرفات میں آ جانا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے تیری مغفرت کا انتظام کیا۔ تو اس لیے اب جب ہم عرفات سے نکلیں تو قلبی طور پر وہ راحت ہو، وہ سکون ہو، وہ اطمینان ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا۔ اور پھر مغرب کا جیسے ہی وقت ہوگا تو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر ہم یہاں سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ عرفات کا جو دن ہے یہ میدان عرفات میں ہم نے گزارا، اور اس کا جو واجب وقت تھا وہ ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت۔ اب یہاں سوال یوں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ظہر سے پہلے نہیں پہنچ پایا، رش کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، 2:30 بجے پہنچا، 3 بجے پہنچا، 4 بجے پہنچا، کبھی بھی پہنچا، پہنچ گیا۔ اب جب وہ پہنچ گیا تو گویا کہ اب اسے مغرب تک کا ٹائم پورا کرنا ہے، ٹائم اس نے پورا کرنا ہے، اور جیسے ہی مغرب ہوئی تو اس کو وہاں سے روانہ ہونا۔ اب ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوگا کہ آپ تو مغرب میں ہمیں یہاں سے روانہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے کہ عرفات کا جو وقت ہے وہ جناب 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر مزدلفہ میں جو وقوف مزدلفہ والی جو صبح ہے، 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، اس کا وقت شروع ہونے تک ہے، تو مغرب میں تو سارے نکل گئے، تو اب تو یہ اتنا رات کا ٹائم کا ہمیں کیا فائدہ ہوا، یا اس کو کس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر میں بھی نہیں پہنچا، عصر میں بھی نہیں پہنچا، مغرب میں بھی نہیں پہنچا، عشاء میں جا کے پہنچا، 9-10 بجے جا کے پہنچا اور میدان عرفات میں آ گیا، تو یہ جو رکن اعظم تھا کہ جس کی کمپنسیشن نہیں تھی، جس کا آلٹرنیٹ نہیں تھا، وہ اس کو مل گیا، حاجی ہو گیا۔ اب جو لیٹ آیا اس پر جرمانہ ہے، یعنی اس نے واجب چھوڑا، جو واجب وقت تھا اس کو ترک کیا تو اس پر جرمانہ لگ گیا، کمپنسیشن ہو گئی، لیکن حاجی رہا۔ یہ نہیں کہ کسی کو اگر مغرب کے بعد کا وقت ملا تو ہم کہیں گے بھائی تیرا حج رہ گیا، رات کے کسی پہر بھی اگر میدان عرفات وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا رکن اعظم ادا ہو جائے گا۔ جو تاخیر ہوئی اس سے، جو کوتاہی ہوئی اس سے، جو بر وقت نہیں پہنچ سکا اس سے ہم بعد میں نبٹ لیں گے، کوئی جرمانہ تم پر لگا دیں گے، پہنچ تو گیا ہے نا، چل تجھے بھی ہم حاجی کے درجے پر فائز کر دیتے۔ یہ گویا کہ شان ہے فقہ کی، اور یہ جو سہولیات اور اوقات ہوتے ہیں اس کی برکت ہوا کرتی۔ یہ بہت خال بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کبھی کبھی ہو جائے، وگرنہ عام طور پر روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں یہ تمام بر وقت چیزوں کی ادائیگی پاسبل ہو رہی ہوتی۔ اب مغرب ادا کیے بغیر ہم یہاں سے روانہ ہوئے
یہ رات 9 کا دن گزرا ہے، یہ رات 10 ذی الحجہ کی رات ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پچھلی رات کو ہم نے شب عرفہ کہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ رات جو ہے یہ مزدلفہ کی رات کہلاتی ہے، عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ وقوف مزدلفہ کی شب ہے۔ آپ مغرب میں وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کو کبھی 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو پچھلے سال ایک ایڈونچر ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم فجر سے کوئی 10 منٹ پہلے جو ہے وہ مزدلفہ میں پہنچے، یہ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری رات بھلے ہم جہاں بھی گھومتے پھرتے رہے، ہمیں یہ تسلی کہ وقوف مزدلفہ ہمارا ادا ہو جائے گا۔ ہم وہ جو تھوڑی دیر پہلے پہنچے تو اس میں ہم نے ظہر ادا، اپنا مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، اس کے بعد بھی الحمدللہ 5-7 منٹ ملے، پھر اس کے بعد ہم نے وہیں مزدلفہ میں فجر ادا کی، اور پھر اس کے بعد آگے کے مناسک۔ وقوف مزدلفہ کے حوالے سے بھی نماز سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رات اگرچہ وقوف مزدلفہ کی کہلاتی ہے، یہ شب مزدلفہ کہلاتی ہے، لیکن پوری رات کا وقوف اعتبار نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص 8 بجے 9 بجے 10 بجے میدان مزدلفہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ساری رات وہیں قیام رکھتا ہے، لیکن فجر سے پہلے اس میدان کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، تو یہ وقوف مزدلفہ کا واجب ادا اس کا نہیں ہوا، اس لیے کہ وقوف مزدلفہ کے واجب کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، یہ وقت وقوف مزدلفہ کا ہے۔ اب جب ہم 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، یا اللہ کرے 2 گھنٹے میں، یا اور کرم ہو جائے تو 1 گھنٹے میں اگر ہم مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں جب ہم پہنچتے ہیں، تو مزدلفہ کے میدان میں جب بھی پہنچے تو وہاں سب سے پہلا کام جا کے سکون سے اپنے سامان کو رکھنا ہے، اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، وضو بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مغرب رہ گئی تھی عرفات کے میدان والی، اور جو عشاء کا جو اب وقت ہو چکا ہے، ان دونوں نمازوں کو ملا کر ادا کرنا۔ اب جیسے عرفات میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب وہاں وہی ملائے گا کہ جو اس امام کے پیچھے ہوگا، اب مزدلفہ میں کوئی امام نہیں ہے، یہاں تو کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، تو یہاں جو نمازیں ہیں چاہے وہ منفرد ہو چاہے کوئی جماعت پڑھ رہا ہو، تو وہ نمازوں کو ملا کر ہی ادا کرے گا، مغرب اور عشاء کو دونوں کو ملا کر ادا کرے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک اذان دی جائے گی، اس ایک اذان کے بعد ایک اقامت ہوگی، اور اس اقامت کے بعد جو ہے پہلے مغرب کے 3 فرض ادا ہوں گے، پھر اس کے بعد مغرب کے فرائض سے جیسے ہی فارغ ہوں گے تو عشاء کے فرض ادا ہوں گے، پھر مغرب کی سنتیں ادا کریں گے، اور پھر عشاء کی سنتیں اور اس کے وتر ادا کریں گے۔ اس ترتیب سے ان نمازوں کو ہم مزدلفہ کی شب میں ادا کر دیں گے۔ یہ ایک کام مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا کام ہے کہ ہمیں اس میدان سے کنکریوں کو جمع کرنا ہے، کہ اگلے دن جو ہم نے رمی جمرات کرنی ہے، شیطان کو جو کنکر مارنے ہیں، تو یہاں سے انہیں جمع کیا جاتا ہے۔ جب یہاں سے ان کو ہم جمع کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اس میں مغالطہ رہتا ہے کہ شاید یہ کنکریاں یہیں سے اٹھانا ضروری ہے، تو وہاں سے لینا سنت ہے، مستحب ہے، وہاں سے مل جائیں فبیہا۔ کہیں اور سے بھی اگر کنکریاں اٹھا کر شیطان کو اگر مار دیں گے تو وہ آپ کی رمی ہو جاتی۔ تو اب آپ نے وہاں سے کنکریاں اٹھانی ہیں، اور کنکریاں صرف ایک دن کی نہیں اٹھانی، 3 دن کی اٹھانی۔ 3 دن سے مراد 10 ذی الحجہ کی بھی، 11 کی بھی اور 12 کی بھی۔ 10 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس میں 7 کنکریاں استعمال ہوتی ہیں، 11 کو 21 استعمال ہوتی ہیں، اور 12 کو بھی 21 استعمال ہوتی ہیں، تو 21 21 42، اور پہلے دن کی 7 ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 49۔ اور اگر 13 کی بھی آپ کو رمی کرنی ہو تو 21 وہ بھی جمع کر لیں، تو یہ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 70 ہوگی۔ یہ 70 تو آپ نے لے لی، لیکن آپ اضافی بھی 8 اور 10 لے لیں۔ وہاں جب کوئی حاجی آپ سے کہے گا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا کنکر ہے، تو آپ جب اپنے پاس سے نکال کے دیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جناب آپ سے سخیر ہوئے زمین پر کوئی نہیں، جبکہ آپ ابھی پیچھے سے اٹھا کر لائیں، لیکن کسی کی ضرورت پوری ہو رہی۔ تو اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی کنکریاں کم پڑ جاتی ہیں، تو آپ جو ایکسٹرا لے کر آئے اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں۔
تو اب یہ آپ نے کنکریاں جمع کی، اس کو اپنے پوٹلی میں بنا لیا، سنبھال لیا، اس کو پانی سے دھو لیا، اپنے پاس اسے محفوظ کر لیا۔ اب رات کے جو کام اہم تھے وہ آپ نے سر انجام دے لیے۔ اب آپ کے پاس 2 گھنٹے بچے ہیں، 2.5 گھنٹے بچے ہیں، 3 گھنٹے بچے ہیں، آپ اب آرام کیجئے، چادر بچھائیے، جو کچھ ملے اس کو تکیہ بنائیے اور سو جائیے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ پرسکون نیند آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملی ہوگی۔ اطمینان، گرم دھوپ کے تھپیڑے پڑ رہے ہوں گے لیکن وہ اے سی کی ہوا سے زیادہ مزہ دے رہے ہوں گے، اور سخت زمین ہوگی، اور وہ سخت زمین ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے وہ زمین جو ہے وہ آپ کو پکڑ کے آپ کی تھکاوٹ کو دور کر رہی ہے اور آپ کے جسم کو دبا رہی ہے۔ یہ چیز آپ ذرا محسوس کیجئے گا، آپ خود اس کو فیل کریں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو پھر فجر کا وقت ہو جائے گا، آپ اٹھیں گے، وضو بنائیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ نے فجر کے وقت میں آپ نے نماز فجر وہاں ادا کی۔ اب یہ جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہوا تو گویا کہ وقوف کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ نے سنتیں ادا کی، سنتیں ادا کرنے کے بعد فجر کے فرض ادا کیے، فرض ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کی، 5-10 منٹ آپ نے مزید جو ہے وہ دعا کی، استغفار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ روانہ ہو گئے مینا کی جانب۔ تو آپ کی ساری رات بھی گزری مزدلفہ میں، اور جو واجب وقت تھا وقوف مزدلفہ کا جو صبح کا وہ بھی آپ نے گزار لیا۔ گویا کہ 10 ذی الحجہ کا ایک کام آپ کا وقوف مزدلفہ والا ہو گیا۔ فجر آپ نے وہاں پڑھ کے، دیگر ذکر و اذکار کر کے، دعا مانگ کے، جو بھی آدھا پونا گھنٹہ آپ وہاں ٹھہرے، اور اس ٹھہرنے میں آپ کا وہ وقوف، پہلا وقوف جو ہے اگر جس کا تعلق شب کے ساتھ ہے لیکن جو واجب وقت ہے وہ صبح کا ہے، تو یہ 10 ذی الحجہ لگ چکی ہے، تو یہ پہلا کام ہو گیا۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ رمی کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ جی جمرہ رمی کے لیے اب ہم وہاں سے مزدلفہ سے مینا کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ جب ہم رمی کے لیے مینا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تو اب ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے، اور سب کا رستہ ایک ہی ہے، یعنی اس وقت میں سارے یہی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنے جا رہا، اسی شیطان کی آج شامت ہے۔ تو جتنے بھی جو ہے وہ رستے ڈائیورژنز ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو لے جا کر پہنچائیں گی اسی جگہ پر، جمرات پر۔ تو آج کا دن جو ہے جیسے ہی آپ رمی میں پہنچے، اس پلازا میں آپ داخل ہوں گے تو اس کے فلورز ہیں، جس فلور پر بھی آپ جا کر نکلے، آپ پہلے جتنی پلاننگ کر لیں کہ بھائی میں تو پہلے فلور سے رمی کروں گا، میں تو جناب چھت سے جا کر رمی کروں گا، سب زیرو ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں کیا پتہ یہ رستہ آپ کو کون سے فلور پر، کون سے مالے پر لے کے جائے، نہیں پتہ چلتا۔ آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے اوہ میں تو یہ تیسرے پر آ گیا، چل تو میں زمین پہ رہا تھا اور یہ مالا مجھے مل گیا تیسرا۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس طرح کے بہت سارے جو ہیں ان ایکسپیکٹڈ جو ایکسپیرینسز ہمیں وہاں ہوتے رہتے ہیں، ایڈونچرز ملتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو وہاں انجوائے کرنا ہے۔ تھکاوٹ کو آپ جتنا اپنے اوپر ڈالیں گے آپ اتنے زیادہ تھکیں گے، اس کو انجوائے کریں۔ ارے یہ ہو گیا کوئی بات نہیں، کیا ہوا 1 کلومیٹر اور زیادہ چلنا ہے، چلو بھائی چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو آپ فیل کیے بغیر امور سر انجام دیتے جائیں گے، آپ فریش رہیں گے۔ جہاں آپ نے محسوس کیا کہ یار پھنس گئے، وہیں پر گویا کہ آپ کی انرجی بالکل ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اپنے اسٹیمنا کو اور اپنے جو یعنی اعصاب ہیں ان کو اس اعتبار سے مضبوط رکھنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال، گزشتہ سے پیوستہ سال جو ہے وہ ہم بالکل مزدلفہ اور مینا کے بارڈر پر تھے کہ بھائی ادھر وقوف مزدلفہ پورا ہوگا، ہم مینا میں داخل ہو کے یہ سیدھا رستہ جا رہے ہیں، سیدھا چلتے جائیں گے پلازا پہنچ جائیں گے۔ سامنے پلازا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نظر بھی آ رہا ہے، بہت پلاننگ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جب چلنا شروع کیا تو چلتے چلتے آگے کچھ رش بڑھا تو انہوں نے ایک ڈائیورژن لگائی اور اس ڈائیورژن پر رش کم تھا، تو ہم اپنی دانش میں یہ سمجھے کہ اگر ادھر سے ہم نکل گئے تو یہ جو بیچارے جا رہے ہیں رش میں، یہ تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں، ہم تیزی تیزی چل کے ان سے پہلے ہم کر لیں گے۔ انہوں نے جو ڈائیورژن لگائی وہ اس قدر لمبی ڈائیورژن تھی کہ بالکل جو نہایا مینا تھا جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، انہوں نے وہاں سے ہمیں پھر دوبارہ موڑا، یعنی کم سے کم بھی 5 سے 6 کلومیٹر ہم زیادہ چلے۔ لیکن ہم اپنی دانش میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے آج بڑی چالاکی کھیلی ہے کہ جناب یہ جو جا رہے ہیں بیچارے آہستہ آہستہ، ہم تیز تیز چلتے ہوئے پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے جانے والے پہنچ گئے، جا کر ان کی جو ہے نا قربانی بھی ہو گئی، قربانی کے بعد ان کا حلق بھی ہو گیا، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ پلازا کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔
اس لیے ان چیزوں کو گویا کہ انجوائے کرنا ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو محسوس کرنا ہے. چلو پاک زمین ہے، دوڑتے چلے جاؤ، گھومتے چلے جاؤ، اور یہ وقت بڑی آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کا وہاں گزرے گا. ہم جب رمی کے لیے پلازا پہنچیں گے تو آج جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، اس 10 ذی الحجہ کو جو رمی ہے وہ 3 شیطانوں میں سے ایک کی ہوگی، بڑے والے شیطان کی. پہلے دن جو رمی کی جائے گی وہ ایک شیطان کی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے. پہلے چھوٹا ہے، پھر بڑا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہے، یوں ترتیب ہے. تو پہلے دن کی جو رمی ہوگی وہ پہلے دن کی رمی، جیسے یہ اگر جمرہ ہے تو ہم اس طرف سے آ کر اس کو رمی کریں گے، اس سمت سے آ کر، اور یوں ماریں گے اس کو سیدھے ہاتھ سے. اور اگر جو ہے دوسرے اور تیسرے دن کی جو رمی ہے وہ جمرہ یہاں ہوگا اور ہم اس طرف سے آ کر رمی کریں گے. یہ پہلے دن اور دوسرے تیسرے دن کے درمیان جو رمی ہے اس کا فرق ہے. پہلے دن کی رمی اس سمت سے، اور دوسرے دن کی رمی اور تیسرے دن کی، اور اگر چوتھے دن کی بھی ہو تو وہ اس سمت سے ہوگا. اس کا آسان سا طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ بھائی رمی کرتے ہوئے جو مینا ہے، آپ مینا سے آ رہے ہیں نا، یعنی آپ یوں آ رہے تھے، پیچھے آپ کے مینا ہے، آپ نے یوں رخ موڑا تو آپ کا یہ جو دایاں کندھا ہے اب یہ مینا کی طرف ہوا. تو پہلے دن آپ کا دایاں کندھا مینا کی طرف ہوگا ایسے، اور دوسرے تیسرے اور چوتھے دن جو ہے وہ آپ کا بایاں کندھا مینا کی طرف ہوگا اور آپ یوں رمی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے دن کی رمی کریں گے، اس دن آپ کے پاس 7 کنکر موجود ہوں گے، اور ان 7 کنکر کو آپ نے، یعنی جمرہ کو وہ رمی کرنی ہے، کنکر مارنے ہیں. جیسے ہی پہلا کنکر ماریں گے تو پہلے کنکر کے مارنے کے ساتھ ہی جو تلبیہ اب تک ہمارے ساتھ تھا، ہماری زبانوں پر تھا، وہ رک جائے گا، موقوف ہو جائے گا. اس رمی کے دوران ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو کنکر ہم پھینکیں یا تو وہ اس پلر کو لگے، یا پھر اس کے گرد جو راؤنڈ شیپ موجود ہے یا اوول میں موجود ہے اس کے اندر وہ ضرور گرے. اگر اس سے کہیں باہر گرے گا تو گویا کہ وہ رمی نہیں ہوئی، آپ کو ایکسٹرا مارنی ہوگی. جو کنکر وہاں گر جائے یا جو کنکر ضائع ہو جائے، وہاں تک نہ پہنچے، گر جائے، وہاں سے اٹھا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ گویا کہ کنکر ایسے ہیں کہ جو مقبول نہیں ہوئے، اس لیے اس سے یہ عبادت ادا نہیں ہوئی. کسی سے لے لیا جائے یا پھر آپ کے پاس جو اضافی ہے اس اضافی سے اس جمرہ کو کریں گے. آپ چاہے گراؤنڈ فلور پر ہوں، فرسٹ پر ہوں، سیکنڈ پر ہوں، تھرڈ پر ہوں، یا آپ بالکل ٹاپ پر ہوں، کہیں سے بھی آپ رمی کر رہے ہوں گے، پلر یا اس کے ارد گرد جو اوول شیپ یا سرکل شیپ موجود ہے اس کے اندر آپ کا جو کنکر گیا تو وہ کنکر لا محالہ اصل جو جمرہ ہے اس تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا انہوں نے شیپ ہی ایسا ڈیزائن کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی فلور سے اس کو ماریں گے تو وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوئے نیچے جو اصل جمرہ ہوگا وہاں تک وہ لازمی پہنچتا ہے. یہ جو پلرز ہیں یہ پلرز اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ صرف اسٹرکچر ہے، اندر سے یہ خالی ہے. اچھا، جب یہ اندر سے خالی ہے، گراؤنڈ سے یہ پلر اٹھا تو اوپر جا کر یہ اوپن ہو گیا. اوپر والے فلور کو یہ اوول شیپ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نیچے والا جو جمرہ تھا وہ اوپر جا کے اوپن ہو گیا. تو اوپر سے جو اوپر والے کو جب آپ نے کنکر مارا تو وہ خالی میں سے نیچے آیا اور اس پلر میں سے گزرتے ہوئے وہ نیچے انتہا کو پہنچا. اسی طرح سے سیکنڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تھرڈ ہو جاتا ہے، اور اینڈ تک اسی طرح سے جاتا ہے. وہ اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے یہ اندر سے جو کھوکھلا اور خالی ہے اس میں سے ہوتے 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 یہ بالکل نیچے جو اصل جمرہ ہے وہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس کا انہوں نے شیپ اور ڈیزائن اس لیے کیا، ورنہ پہلے آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہر دوسرے سال تیسرے سال اجتحام ہوتا تھا، کتنی کتنی شہادتیں اور اموات ہو جاتی تھی. تو اب یہ اتنا بڑا پلازا انہوں نے کر دیا کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ لاکھوں لوگ جو چلے تھے ادھر گئے کدھر، چلتے ہی چلے جاتے ہیں لوگ، چلتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اس میں ایسی ڈائیورجن نہیں ہے کہ کوئی یو ٹرن لے کر واپس آ سکے. ایک طرف جا رہے ہیں تو پھر اسی طرف جانا ہے، جس طرف وہ نکال رہے ہیں اسی طرف نکالنا ہے. واپس کا رستہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے کوئی بھیڑ مچ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے. تو یہ چیزیں اب عمومی طور پر نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کوئی سانحہ ہو جائے تو وہ الگ بات، وگرنہ اب الحمدللہ کہ وہاں پر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو پہلے دن کی رمی آپ نے کر لی. اب اس کے بعد نحر ہے، اور نحر کے بعد جو ہے وہ حلق ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کے اندر ترتیب واجب ہے. ان کو بالترتیب ادا کرنا، کہ پہلے رمی کو ادا کرنا ہے، پھر نحر کو ادا کرنا ہے، پھر حلق کو ادا کرنا ہے. اس کی جو ترتیب ہے یہ واجب ہے.
اس وقت کچھ جو ہے نا وہ ایشوز آ رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ جو بھی آپ کے منتظمہ کے افراد ہوں گے، گروپس کے افراد ہوں گے، وہ آپ کو آخری وقت میں آگاہ کر دیں گے کہ ان کی ترتیب کو ہم قائم رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ باہمی مشاورت سے اور علماء کے فتاوی کی روشنی میں ہی ہو رہا ہوگا۔ تو آپ جس بھی گروپ کے ساتھ جا رہے ہوں گے اس کے حوالے سے وہ آپ کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، ورنہ یہ ترتیب جو ہے پہلے رمی، پھر قربانی، پھر اس کے بعد جو حلق ہے، ان تینوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہمارے ہاں احناف میں واجب ہے۔ تو آپ نے جب رمی کر لی تو اس کے بعد قربانی ہوگی۔ قربانی چونکہ اب حجاج خود سے نہیں کرتے بلکہ ان کی جنم سے جو ہے وہ ان کے وکیل جا کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا اب جو نسک ایپ کے ذریعے سے جو گورنمنٹ کرے گی وہ ایک پروسیجر ہے، وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ قربانی کی آپ کو اطلاع ملتی ہے، بھائی میری رمی بھی ہوگی، میری اب قربانی بھی ہوگی، اب ہم نے حلق کروایا اور احرام کی پابندیوں سے ہم آزاد ہوگا۔ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، ایک پابندی رہ جاتی ہے اور وہ پابندی تعلق رکھتی ہے شادی شدہ افراد کے ساتھ، اور وہ پابندی یہ ہے کہ جب تک طواف زیارت نہیں ہو جاتا، مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کا دونوں کا جب تک طواف زیارت نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو باہمی تعلق ہے وہ ان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوتا۔ باقی جتنی پابندیاں تھیں وہ ساری حلق کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گئیں اور مکمل ہو گئیں۔ تو یہ رمی پہلے دن کی آپ نے کی، حلق کر لیا، اب آپ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میں طواف زیارت بھی آج ہی کر لوں تو موسٹ ویلکم، آپ وہاں جا کے طواف زیارت کریں، اور گویا کہ آپ نے 6 واجبات میں سے کتنے ادا کر لیے؟ 5 ادا کر لیے۔ طواف زیارت کے ساتھ جو سعی تھی اس کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ 5 آپ نے اپنے واجبات ادا کر لیے، اور اب ایک رہ گیا اور وہ طواف وداع ہے۔ وہ جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں تب تک اس کا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ پہلے دن کی کنکری مکمل ہو گئی، اور جی میں ابھی 11 اور 12 پر آ رہا ہوں۔ رمی کو مارنے کا سنت طریقہ یہاں ڈسکس کیا ہو، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، یہ سلائیڈز آپ کو مل جائیں گے، اس میں پڑھ لیجئے گا کیسے مارنی ہے، کیسے پکڑنی ہے، کیسے پھینکنی ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا ہے، وہ ساری تفصیل یہاں موجود ہے۔ نہر سے فارغ ہونے کے بعد یعنی رمی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے نہر کیا جس کو دم شکر کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک ادا کرتا ہے، فقیر بھی غنی بھی، یہ سب پر لازم ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ دم شکر جو حج کی قربانی ہے وہ الگ ہے، اور جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ الگ ہے۔ ایسے لوگ کہ جو مکہ المکرمہ میں مقیم ہو جائیں گے، یعنی مینا جانے سے پہلے ان لوگوں کے 15 دن مکہ میں ہوں گے، اس کا مطلب کہ وہ وہاں مقیم ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت بھی ہیں، تو جیسے ان پر حج کی قربانی واجب ہے اسی طرح سے ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ تو یہ دونوں الگ الگ قربانیاں وہ کریں گے۔ ابھی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ یہاں پر پاکستان میں بھی آپ کسی کو کہہ کر اپنا وکیل بنوا کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں مقیم نہیں ہیں بلکہ آپ مسافر ہیں، یعنی مینا جانے سے پہلے آپ کے 15 دن مکمل نہیں ہوئے، 10 دن ہوئے تھے، 8 دن ہوئے تھے، تو آپ مسافر ہیں، تو اب مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ آپ پر یہ عید الاضحیٰ کی قربانی لازم تو نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ پھر بھی کرنا چاہیں تو وہ نفل کے حکم میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں کسی سے کہہ دیں کہ میرے نام کی عید الاضحیٰ کی قربانی یہاں کر دینا تاکہ اس کا جو ثواب ہے وہ مجھے مل لے، لیکن آپ پر وہ لازم نہیں ہوگی، وہ واجب نہیں ہوگی، آپ پر وہ سنت اور نفل کے حکم میں ہی رہے گی۔ لیکن اگر آپ مقیم ہیں اور ساتھ صاحب نصاب ہیں تو پھر وہ بھی واجب ہے، تو دونوں کرنی ہوگی۔ حلق کروانا ہے، حلق یا قصر حدود حرم میں ہی کروانا واجب ہے، اگر باہر جا کر کہیں کروائیں گے تو دم لازم آ جائے گا۔ اسی طرح سے جو قربانی ہے اس کا بھی حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، جدہ ودہ میں جا کے نہیں ہو سکتی۔ جو دم ہے اس کا بھی حدود حرم میں ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد طواف زیارت ہے، یہ طواف حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، ہم نے اس کو فرائض میں شمار کیا تھا، ابھی پیچھے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ان کے 7 چکروں میں سے جو پہلے 4 ہیں وہ فرض ہیں اور باقی 3 جو ہیں وہ واجب ہیں۔ اچھا، یہ 4 فرض ہیں، 3 واجب ہیں، اس کی تقسیم کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے؟ اس کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے
کہ جناب اس کا آخری وقت کیا ہے طواف زیارت کا؟ 12 کی غروب آفتاب، 12 کی مغرب کا وقت، ٹھیک ہے، 12 کی مغرب کا وقت۔ اگر طواف زیارت کے چار چکر مغرب سے پہلے ادا کر لی تو گویا فرض ادا ہو گیا۔ باقی جو 3 ہیں اگر بعد میں ادا ہوئے جو واجب تھے، تو اب واجب کے ترک پر کیا ہوتا ہے؟ دم لازم آ جاتا ہے، فرض ادا ہو گیا۔ 3 جو بچ گئے تھے اس میں بچت یہ ہو گئی کہ حج بچ گیا، فرض ادا ہو گیا، فرض کا وقت ہمیں مل گیا۔ تو یہ 3 اگر کسی کو بعد میں بھی ملے تو یہ مکمل طواف زیارت ہو گیا، لیکن اس میں جو تاخیر اس نے کی تو اس تاخیر کی وجہ سے اس پر دم لازم آ جاتا ہے، کمپنسیشن اس کو مل گئی ہے۔ تو یہاں یہ اس کی اور مزید تفصیل ہے، لیکن چونکہ اس مسئلے سے واسطہ بہت ہی شاذ و ناز ہی کسی کا پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ وقت میں نے ذکر کر دیا کہ اس طواف کا وقت 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، لیکن پہلے دن کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اگر 12 کے غروب آفتاب کے بعد کیا تو دم لازم آئے گا، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ طواف زیارت سے متعلقہ مسائل اور ان کے جرائم کی تفصیل۔ اگر یہ طواف بے وضو حالت میں کیا گیا تو دم واجب ہوگا، ہاں اگر بعد وضو دوبارہ ادا کر لیا جائے تو دم معاف ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی مناسک ہیں ان تمام مناسک میں صرف طواف ہے کہ جو باوضو ضروری ہے، اس کے لیے وضو فرض ہے اور وہ طواف ہے، چاہے طواف زیارت، طواف وداع، طواف قدوم، نفلی طواف، جو بھی۔ باقی جتنے بھی مناسک ادا ہوں گے اس میں وضو فرض نہیں ہے، شرائط میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم نے اس لیے ذکر کی تھی کہ جو مخصوص ایام میں ہماری مائیں حج کے فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہیں تو انہیں یہ مسئلہ معلوم رہنا چاہیے۔ کسی نے اگر بے وضو کر دیا تو اب اس پر دم لازم آ گیا، جب دم لازم آیا تو بتایا گیا کہ بھائی دم آ گیا ہے تو کیا کروں یار، یہ تو بکرا کرنا بھی مشکل کام ہے، تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے ایسا کرو جا کے وضو کرو اور دوبارہ سے طواف کرو۔ تو جیسے ہی وہ دوبارہ طواف کرے گا تو وہ جو دم آیا تھا اس پر وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، اس سے جدا ہو جائے گا۔ اگر ناپاکی کی حالت میں کیا گیا تو پاک ہو کر دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے لوٹا لیا تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی وضو کر کے دوبارہ آ کر اس نے 12ویں سے پہلے ادا کیا تو کوئی کفارہ نہیں، پرانا والا ادا ہو گیا۔ اور اگر 12ویں کے بعد کیا تو اب دم لازم آئے گا، اور اگر دوبارہ نہ کیا تو بدنہ دینا ہوگا۔ بدنہ سے مراد بڑا جانور۔ اگر ناپاک کپڑوں میں کیا گیا تو کوئی کفارہ نہیں، البتہ ناپاک کپڑوں میں ہر قسم کا طواف جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی طواف الزیارہ کیے بغیر اپنے وطن واپس چلا گیا تو لازم ہے کہ وہ دوبارہ آئے اور اس کو ادا کرے۔ اگر حاجی شادی شدہ ہے تو اس طواف کے بغیر زوجہ حلال نہ ہوگی، چاہے برسوں گزر جائیں۔ یہ طواف زیارت کی اہمیت ہے، اس کا ادا کرنا اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ طواف زیارت کیے بغیر اگر کوئی شخص واپس آ گیا تو اس کے واپس آنے پر عورت اس وقت تک اس پر حلال نہیں ہوگی جس وقت تک وہ اس کو ادا نہیں کر لیتا۔ اس کی کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ بھئی میں بندرہ دے دوں، میں کوئی کفارہ دے دوں، میں کوئی جنایت پوری کر لوں یا فلانا کر لوں، نہیں، اس کو واپس جانا ہوگا، طواف زیارت اس کو ادا کرنی ہوگی، اور چاہے سالوں گزر جائیں اس کے بغیر عورت اس پر حلال نہیں ہوتی۔ ہاں 12 کے بعد بھی ادا کریں گے، لیکن وہ دم کے ساتھ ادا کریں گے۔ تاخیر کا جو جرمانہ لگا وہ تو اس پر لگا رہے گا۔ وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا، سر اور چہرے کو ڈھانپنا، بال توڑنا یا ناخن توڑنا، خوشبو لگانا، تیل، پاؤڈر یا کریم کا لگانا، مباشرت کو اختیار کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، واجبات میں سے کسی واجب کا بلا عذر ترک کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ اب اس میں یہ جو تیل ہے، پاؤڈر ہے یا کریم ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے کسی عذر کو دور کرنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر کوئی پاؤں میں موچ آ گئی، آپ کو کریم کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اب اس کو اس نیت سے استعمال کرنا کہ یہ دوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر، اس دوا کے اندر، اس کریم کے اندر جو خوشبو ملائی گئی ہے وہ خوشبو بھی جو ہے وہ آگ سے پک کر ایک پراپر پروسیس کے بعد گزری ہے۔ تو اس لیے اگر عذر لاحق ہو جائے تو اس عذر کی بنیاد پر اس طرح کی کریم کے لگانے کا جواز پیش کیا جاتا ہے اور اس کی اجازت دی جاتی ہے۔
تیل بھی اگر کوئی لگانا چاہے تو بغیر خوشبو کے وہ تیل لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے پاؤڈر کا اور دوسری چیزوں کا حکم. ایک اور چیز ذکر کی جاتی ہے کہ بھائی یہ پان گٹکا چھالیاں وغیرہ جن کا گزارا ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں پچھلے والے دونوں بھائی ہنسیں، لگ رہا ہے مستقل عادت میں ہیں اس کے. تو یہ مکروہ ہے. حالت احرام میں چھالیاں وغیرہ، پان گٹکا یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں ان کا جو استعمال ہے یہ مکروہ ہے، مکروہ کے حکم میں ہے. اس پر کوئی کفارہ یا کوئی جنایت وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کراہیت میں سے ہیں. اور یہی حکم جو ہے وہ سگریٹ کا بھی ہے. آگے جو حالت احرام میں چیزیں مکروہ ہیں وہ آ گئی ہیں. کنگھی کرنا، بغیر خوشبو والے صابن سے نہانا. اب ہم بغیر خوشبو والے صابن ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا، مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ صابن کیوں استعمال کر، اگرچہ وہ بغیر خوشبو کے، کیوں استعمال کرو؟ جسم سے میل اتار رہا ہوں، اسی لیے صابن استعمال ہوتا ہے نا، کہ ذرا اس کو رگڑیں گے تو جو میل چھیل ہے وہ اتر جائے. تو بھائی حاجی جتنا زیادہ پراگندہ ہوتا ہے وہ اللہ کو اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بغیر خوشبو کے اگر وہ نہا رہا ہے تو اس پر دم وم نہیں لگائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلوب نہیں ہے. یعنی یہ نفاست جو ہے یہ حالت احرام میں مطلوب نہیں ہے. تو جو چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے اور اس کو بندہ کوئی اگر اختیار کرے تو بہرحال کراہیت تو اس میں پیدا ہوگی. جان بوجھ کر خوشبو کو سونگھنا، یعنی کہ خوشبو پڑی ہے تو اس کو جان بوجھ کر سونگ، خود سے آ جائے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر خوشبو کا سونگھنا مکروہ ہے. منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا، اس کو ڈھانپنا، یہ مکروہ ہے. پھر اس پر تھوڑی سی جنایت لگ جاتی ہے، اس کی تفصیل ہے. بلا عذر جسم پر پٹی باندھنا، بغیر عذر کے جسم پر پٹی کا باندھنا. اگر عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، وگرنہ یہ مکروہ ہے. پٹی کا باندھنا، پٹی کے باندھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کسی چیز کو عضو پر لپیٹنا، اسے پٹی کہتے ہیں. ایک امبریلا آ رہی ہے آج کل، ہوتی تو وہ سر سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک پورا پٹا ہوتا ہے کہ جو آپ کو گھیرتا ہے، آپ کے سر کو وہ گھیر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پٹی، جیسے سر باندھا جاتا ہے تو وہ پٹی بھی آپ کی سر کو گویا کہ باندھ رہی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے بہت سارے حضرات، جو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، زیادہ تقویٰ نہیں ہے، تو جو متقی حضرات ہیں وہ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. اگرچہ سر خالی ہے، وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، چھتری جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو گھیرا آ رہا ہے تو یہ اگر پٹی کے حکم میں ہے تو یہ کراہیت. اور اگر جو ہے یہ پٹی کے حکم میں ہم نہ بھی لیں تو پھر یہ ہے کہ ایک عضو کا چوتھائی چھپنے کا حکم میں آتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ یہ ماتھا جو ہے نا یہ ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، ایک ماتھا، تو جب اس پر آپ نے لگائی تو اس نے اس ماتھے کے ایک چوتھائی کو ڈھانپ لیا. جب اس نے ایک چوتھائی کو ڈھانپا، چونکہ مرد نے سر بھی کھلا رکھنا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے، تو وہ جو پٹی ہے وہ سر کے حصے کو بھی لے رہی ہے اور ماتھے کے حصے کو بھی لے رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو مرد حضرات ہیں انہیں تو ہم احتیاط ہی کا حکم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو استعمال نہ کریں. کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر ایک بزرگ ہے، 70 سال کے ہیں، 65 سال کے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، مستقل جناب وہ کمزور ہو رہے ہیں، دھوپ ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ یہ کراہیت کے چکر میں ان کو لٹا دیں کیا کریں؟ تو پھر اس کو ہم اجازت دیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پہنا دیں تاکہ دھوپ ڈائریکٹ جو ہے ان کے سر پر نہ پڑے. اچھا اب باندھ دیا، لیکن جو حکم ہے وہ تو ویسے ہی رہا نا کہ اس نے ایک چوتھائی کو ڈھانپا ہے. تو اب اس نے جو ایک چوتھائی کو ڈھانپا ہے، اب سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو جس کو بھی آپ پہنائیں گے وہ 12 گھنٹے مستقل تو پہن کر نہیں رکھے گا، آدھا گھنٹہ پہنے گا، پھر خود ہی تھوڑا سا وہ الجھن ہوگی، وہ اتار دے گا، پھر 15-20 منٹ بعد پھر پہنے گا. تو پورا دن تو اس نے باندھا نہیں، تو اس لیے پکا جرمانہ تو اس پر لگے گا نہیں. اتار رہا ہے پہن رہا ہے، اتار رہا ہے پہن رہا ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ احتیاطاً جو ہے، اگرچہ اس نے عذر کی بنیاد پر پہنا تھا، احتیاطاً اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ صدقہ دے دیں. جو صدقہ فطر ہم شروع میں بیان کر رہے تھے، آپ اس صدقہ کو ادا کر دیں. ایک کی جگہ 2 صدقہ ادا کر دیں کہ اگر غلط بھی ہوا ہے تو یہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی دانش اور میری اپنی چھوٹی سی ناقص رائے ہے، وگرنہ علماء اور مفتیان کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اگر وہ اجازت آپ کو نہ دیں تو آپ انہی کی بات مانیے گا،
میری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھیں کہ نہیں مولوی صاحب کوئی عقلی بات کر جاتے ہیں کبھی کبھی، ہمیشہ تو نہیں کرتے، تو اگر آپ رعایت لے لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر کوئی کہے فلاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، فلاں تو کہہ رہے ہیں کہ پہن سکتے ہیں، آپ کا رجحان جس طرف جاتا ہو کہ نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں تسلیم کرنے والی سمجھ آ رہی، آپ اس کی بات کو تسلیم کریں. اور جہاں پر مختلف ہی مسئلہ آ جائے تو اس میں ضابطہ یہی ہے کہ آپ کو دو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. دو افراد موجود ہیں تو دونوں افراد میں سے پہلا آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان دونوں میں سے متقی کون ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کریں. دوسرا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کو کس کی رائے جو ہے دیگر معاملات میں بھی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اوتھینٹک لگتی ہے، آپ اس کی طرف چلیں اور اس کے مطابق آپ عمل کر لیں. بتانے والا عالم اس مسئلے کو بتانے میں اگر کہیں خطا پر ہوگا تو وہ ذمہ دار ہے، آپ پر سے اس کا بوجھ اٹھ جائے گا. تو یہ اس حوالے سے بات یہاں جسم پر پٹی باندھنے کے اعتبار سے ذکر. تہبند کسنے کی نیت سے بیلٹ باندھنا، بیلٹ تو ہر ایک باندھتا ہے، تو کیا یہ بیلٹ باندھنا مکروہ ہے؟ اس کی کراہیت سے بچنے کا جو ہیلہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو بیلٹ باندھیں وہ اس نیت سے نہیں باندھیں کہ میں تہبند کو پکڑنے کے لیے باندھ رہا ہوں، بلکہ آپ اس نیت سے باندھیں کہ اس بیلٹ میں اپنی قیمتی چیزیں رکھوں گا. اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ بھائی میں اس بیلٹ میں اپنی قیمتی چیزیں رکھوں گا، تو اس نیت کے کرنے سے کیا آپ کا بیلٹ آپ کے تہبند کو نہیں سنبھالے گا؟ سنبھالے گا نا. اسے آپ نے باندھا تو تہبند تو پکڑا جائے گا. تو نیت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ کراہیت بھی ہماری دور ہو جائے گی. ہم نیت یہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ بیلٹ اس لیے باندھ رہے ہیں کہ اس میں قیمتی چیز رکھیں گے، سامان رکھیں گے. رفو کیا ہوا کپڑا پہنا. رفو کیے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے چادر لی، اس کے اندر کوئی کٹ لگ گیا تو اس کو رفو کر لیا اور پھر اسی کو پہن لیا. اگرچہ ممانعت نہیں لیکن کراہیت ہے، تعویذ کا باندھنا بھی مکروہ ہے. وہ کام جو دوران طواف ممنوع ہے، بے وضو طواف کرنا، بغیر عذر کے ویل چیئر پر طواف کرنا، حتیم کے اندر سے گزرنا، 7 چکروں سے کم طواف کرنا. ممنوعات کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا. اور جو مکروہات ہوں گے کام ہو رہا ہے لیکن خلاف سنت ہو رہا ہے، خلاف اولا ہو رہا ہے. بے وضو طواف مطلب نہیں ہوا، بغیر عذر کے ویل چیئر پر طواف کیا. یار میری نا ایڑی میں درد ہو رہا ہے، 2 دن سے میں مستقل چل رہا ہوں، تو میں نا اوپر چھت پہ جاتا ہوں. اب تو وہ کون سا گولف کارٹ بھی چل پڑے ہیں نا، تو وہ 90 ریال یا 80 ریال اس کے چارج ہیں، اور اس پہ بیٹھیں اور مزے سے 10 منٹ کے اندر چکر پورا کریں اور گھر جائیں. تو اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو ویل چیئر پر طواف کرنا منع ہے. حتیم کے اندر سے گزرنا کہ بھائی باہر سے گزرتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اندر سے ذرا شارٹ کٹ لے لیں تو وہ طواف میں وہ چکر پورا نہیں کہلائے گا. 7 چکروں سے کم بھی طواف نہیں ہوتا، 7 چکریں پورا کرنا ہی ضروری ہے. اگرچہ آپ نفلی طواف کر رہے ہوں اور اس نفلی طواف میں آپ نے کہا یار 4 چکر لگ گئے، بہت رش ہے، چھوڑو یار، اور 3 نہیں کیے، تو واجب ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لیتا ہے تو اب اس عبادت کو پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. نفل نماز ہے، کسی کو آپ کو کسی نے جو ہے وہ چھرا لے کر یا پسٹل رکھ کے آپ سے کہا تھا کہ بھائی نفل پڑھو، نہیں، آپ نے خود چاہا کہ میں یہ اضافی عبادت کروں، تو جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اب وہ نفل نہیں رہا، اب اس کو پورا کرنا آپ پر واجب ہو گیا. اسی طرح سے یہ نفلی طواف ہے. آپ نے شروع کر دیا تو جب تک شروع نہیں کیا تھا آپ پر لازم نہیں تھا، لیکن جب شروع کر دیا تو اب آپ پر اس کا پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے اور لازم ہے. تو 7 چکروں سے کم بھی طواف نہیں ہوتا. جو چیزیں مکروہ ہیں، فضول گفتگو کرنا ہے، طواف کے دوران خرید و فروخت کرنا ہے. آپ کہیں گے کہ طواف کے دوران بھی کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے؟ بھائی پورے فرنیچر بیچتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں کو، ہاں فون پر لگے ہوئے طواف کر رہے ہیں، اور جناب وہ یار وہ فلاں گاہک آئے گا، اس کے ساتھ میری ڈیل ہو گئی تھی، اس نے اتنا ایڈوانس بھیج دیا تھا، اس سے اتنے پیسے لے لینا اور فلاں والا فرنیچر دے دینا، وہ پورا سیٹ اس کا بنا پڑا ہے، فلاں جگہ پہ پڑا ہے، اس کا نمبر یہ وہ بھیج دینا. یہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے خود سن رہے ہیں اور وہ سودے کر رہے ہیں. تو یہ مکروہ ہے، طواف کے دوران اس طرح مکروہ ہے. ناپاک کپڑے پہن کر طواف کرنا مکروہ ہے، پیچھے ذکر ہو چکا ہے. رمل یا استباء کو بغیر شرعی عذر کے ترک کرنا. رمل یعنی جو اکڑ کر چلنا تھا، اور جو استباء ہے یعنی کندھے کا جو ہے نا وہ برہنہ کرنا، اس کو بغیر کسی وجہ کے ترک کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ذکر یا دعا کو بلند آواز سے کرنا کہ دیگر لوگ متاثر ہوں.
ہمیں یہ چیزیں بھی وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ اپنی موج میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, قریب سے جناب ایک جناب وہ ہجوم گزرتا ہے 20-25 افراد کا, وہ اتنی اونچی اونچی تلبیہ یا کوئی اور دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو یکسوئی اور توجہ ہے وہ بٹ جاتی ہے. تو اس لیے اس کو مکروہ اتنی آواز میں کہ کسی اور کی عبادت میں حرج نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, لیکن اگر حرج پیدا ہوتا ہے تو آپ کو دوسروں کی عبادت کا لحاظ, خیال اور پاس کرنا چاہیے. دیگر ممالک کے لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو بھی وہاں جا کے یہ شوق چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جناب کعبے کی رونق, کعبے کا منظر اور نعتیں شروع کر دیتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں جناب وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ خلاف سنت عمل ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کو اگر حرج نہیں ہو رہا, تکلیف نہیں ہو رہی, آہستہ آہستہ آپ پڑھ لیں, 4-5 لوگ آپ کو سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ جناب ایسے سمجھ رہے ہو کہ صرف آپ ہی طواف کر رہے ہوں, تو اس سے بچ